اسیر محبت بائی نادیہ فاطمہ رضوی۔ عشق تھا فقط عشق جس کا مسئلہ تھا، اس امتحان میں سجدے نہ استعارے تھے، خدا کرے کہ تیری عمر میں گنے جائیں وہ دن جو ہم نے تیری ہجر میں گزارے تھے۔ ہال نما کمرے میں اس پل ایسی گمبھیر اور جامد خاموشی چھا گئی جیسے یہاں صرف در و دیوار کے علاوہ کوئی انسان ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس وقت کمرہ گھر کے تمام مکینوں سے بھرا ہوا تھا، مگر سب کے لبوں پر جامد چپ اور آنکھوں میں ڈھیر سارا استجاب و حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ اور غصہ بھی ہلکورے لے رہا تھا۔ سب کبھی ایک نظر آغا جان کے سپاٹ مگر پتھریلے چہرے پر نگاہ ڈالتے تو دوسری جانب مجرموں کی مانند سر جھکائے اور سر پھری باغی لڑکی کو دیکھتے جس نے کس آرام و اطمینان سے اپنے چند جملوں کے بارود سے اس گھر کے صدیوں پرانے اصول و قانون پر دراڑیں ڈال کر علم بغاوت بلند کیا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ آغا جان کیا سلوک کریں، یہ ہمت ہم سے تو ہوئی نہیں اور اس نے لڑکی ہوتے ہوئے کر ڈالی۔ گھر کے لڑکے اس نہج پر سوچے جا رہے تھے، وہ ورشا کی اس قدر جرأت و بہادری پر دنگ تھے مگر کہیں کہیں دل میں مسرت کے جگنو بھی ٹمٹما رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ورشا کی اس دلیری کی بدولت ان کی زندگی میں بھی کچھ تبدیلیاں آ جائیں۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ طویل خاموشی کے بعد آغا جان کی بھاری اور سخت آواز فضا میں گونجی تو سبھی نے اپنی اپنی سوچوں کو فی الفور جھٹک کر آغا جان کی جانب کچھ سہمے اور متعجبانہ انداز میں دیکھا، جیسے ورشا ذوالفقار پر کوئی کڑی دفعہ لگنے والی تھی۔ ورشا نے اترے چہرے سمیت آغا جان پر صرف ایک نگاہ ڈالی اور پھر سے چہرہ سجدے میں گرا لیا، البتہ سر کے اشارے سے ہاں ضرور کر ڈالا۔ آغا جان نے بغور یہ اشارہ دیکھا اور پھر کچھ دیر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری مرضی اور خوشی اسی میں ہے تو ہم تمہارے فیصلے پر راضی ہیں۔ آغا جان کی آواز پر ورشا نے بجلی کی سی تیزی سے سر اٹھایا۔ باقی سب نے بھی انتہائی اچنبھے سے آغا جان کو دیکھا، جبکہ حذیفہ بھائی نے انتہائی بے قراری سے پہلو بدلا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے یہی بات حذیفہ نے آغا جان سے تنہائی میں کہی تھی، مگر اگر اس وقت ردا یہاں موجود نہ ہوتی تو وہ یقیناً صدائے احتجاج بلند کرتے۔ آغا جان نے ایک نگاہ خاص حذیفہ کے ستے چہرے پر ڈالی، آنکھوں سے اظہار شکوہ پڑھ کر ایک بار پھر ورشا کی جانب دیکھا جس کا چہرہ اس پل روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ آغا جان، تھینک یو سو مچ۔ ورشا فرتے مسرت سے لبریز لہجے میں بولتی آغا جان کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اگلے جملے پر اس کے قدم یکدم ٹھٹک گئے۔ شہریار بیٹا، ہمارے اصول کے مطابق ورشا کے حصے کی تمام جائیداد اب صرف تمہاری ہے۔ اب ورشا کا اس پراپرٹی پر کوئی حق نہیں ہے، اور ہاں گھر کے لوگ ورشا سے تعلق رکھنا چاہیں تو ہمیں اعتراض نہیں، مگر ورشا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آغا جان، صدمہ اسے اپنی دولت کے چھن جانے کا قطعی نہیں تھا، کیونکہ آغا جان نے اس خاندان کی صدیوں پرانی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جدی پشتی دولت اور جائیداد کو صرف اسی شرط پر دینے کا فیصلہ کیا تھا جب لڑکے اور لڑکیاں صرف خاندان میں ہی شادیاں کریں۔ بصورت دیگر اگر کوئی خاندان سے باہر اپنی پسند سے شادی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اسے اپنی جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور ایسی صورت میں تمام جائیداد اس کو مل جائے گی جس سے وہ منسوب ہو، اور شہریار عمیر کو ورشا کا منگیتر ہونے کی بدولت اس کی تمام جائیداد مل گئی تھی۔ ورشا کو دکھ جائیداد چھن جانے کا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے محبت کی پرخار راہ پر قدم رکھتے ہی جان گئی تھی، مگر یہ بات اس کے گمان میں بھی نہیں تھی کہ آغا جان اسے اپنی محبت، شفقت اور قربت سے بھی محروم کر دیں گے۔ حذیفہ کی آنکھوں میں اب اطمینان و سکون تھا، کیونکہ آغا جان نے اسے بھی اپنی کلیگ سے شادی کرنے کی یہی شرط عائد کی تھی، جس پر وہ اپنی پسند سے دستبردار ہو کر اپنی پھوپھو زاد دردہ کا دلہا بن گیا تھا۔ ورشا، تم ہوش میں تو ہو؟ لگتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تمہاری شادی خاندان سے باہر ہو جائے گی؟ اتنی بے حیا ہو گئی ہو تم؟ یہ بھی بھول گئیں کہ تم شہریار کی امانت ہو، اس کی منگیتر ہو۔ 5 سال پہلے ہی تمہاری شادی شہریار سے طے ہو چکی ہے، پھر بھی تم نے یہ قدم اٹھایا۔ نہوش بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی اکلوتی بیٹی کو بری طرح پیٹ ڈالیں۔ نہ جانے کس کی محبت کے فریب کے جال میں پھنس کر ان کی احمق بیٹی نے شہریار جیسے امیر کبیر لڑکے سے دستبرداری کا اعلان کر کے خود بھی جائیداد سے ہاتھ دھو کر اپنا دامن جھاڑ کر بھکاری بن گئی تھی، اور تو اور سارے گھر والوں کی نظر میں معتوب بھی ٹھہر گئی تھی۔ وہ بخوبی دیکھ رہی تھیں کہ سب اسے حقارت، غصے، تعصب اور افسوس سے دیکھ رہے تھے۔ بھابھی، اگر میری فریال ایسی حرکت کرتی تو میں اس کا گلا ہی گھونٹ دیتی، چھوٹی پھوپھی رعونت سے بولی۔
ارے آج تک اس خاندان کے کسی لڑکے نے یہ قدم اٹھانے کی جرت نہیں کی، اور انہیں دیکھو، چھٹانگ بھر کی لڑکی اپنی پسند سے اپنا جیون ساتھی چن رہی ہیں۔ منجلی تائی بھی چلبلا کر بولی۔ آخر ان کے بیٹے حذیفہ پر آغا جان نے ردا جو تھوپ دی تھی۔ آغا جان، اب میرے شہریار کا کیا ہوگا؟ اس لڑکی نے 5 سال پرانے رشتے کو کتنی آسانی سے ٹکرا دیا۔ آخر میرے بچے کا کیا قصور تھا؟ تائی امی روتے ہوئے بولی۔ سامنے صوفے پر شہریار خاموشی سے بیٹھا تھا۔ سبھی کی نگاہیں شہریار پر اٹھی۔ آغا جان، میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ورشا کو اس کی پسند کا شریک سفر سونپنے کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے، آپ نے اس خاندان کے اصول کے مطابق اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا، مگر آپ نے ورشا کی خاطر اس اصول کو بھی توڑ دیا۔ آغا جان، جائیداد بچانا آپ کا مقصد نہیں تھا، آپ نے صرف ہم سب کو جائیداد کی ڈوری میں اسی لیے باندھا کہ ہم بھائی شادیاں نہ کریں، مگر آج کے بعد تو یہ اصول، یہ قانون ٹوٹ گیا نا۔ شہریار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے آغا جان، جب آپ نے ورشا کو خاندان سے باہر اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دے دی تو آج کے بعد اس اصول کو بھی توڑ دیجیے۔ تایا ابو بھی ناگواری سے بولے۔ میں آپ کے اصول کے مطابق خاندان میں شادی کرنے کو پہلے بھی تیار تھا اور اب بھی ہوں، مگر آغا جان، کیا یہ دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہیں کہ ورشا کے لیے آپ نے اپنی تمام روایتیں توڑ ڈالیں اور ہمارے لیے؟ شہریار نے قصداً جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مگر ورشا کو آغا جان نے جائیداد سے محروم بھی کر دیا ہے۔ ذوالفقار صاحب ورشا کے والد سنجیدگی سے بولے۔ جائیداد اہم نہیں ہے چچا جان، ہمارے گھر کے اصول ہیں، شہریار بردباری سے بولا۔ آغا جان، دیکھیے میرے بچے کی سعادت مندی، وہ اب بھی آپ کی مرضی کے مطابق خاندان میں ہی شادی کرنے پر راضی ہے، مگر بڑائی کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ اب سب لڑکوں کو ان کی پسند اور خاندان سے باہر شادی کی اجازت دے دیجیے۔ تائی امی کی بات پہ لڑکوں کے دل بلیوں اچھلنے لگے۔ اف، یہ محبت بھی اور کون کون سی آزمائشیں دکھائے گی، ورشا نے سہم کر سوچا۔ آغا جان، بھابھی صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ باقی سب کو بھی اجازت دے دی جائے۔ بڑے پھپھا نے اپنے لاڈلے بیٹے ذوالقرنین کو دیکھا، جسے شہریار کی بہن ادینہ کے لیے زبردستی راضی کیا جا رہا تھا۔ گھر کے سب بڑے انہیں اپنی اپنی رائے سے نواز رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد یہ اصول اس گھر سے خارج کیا جاتا ہے، تم سب اپنی مرضی کا شریک سفر چننے کے لیے خود مختار ہو۔ بہت دیر بعد آغا جان کی تھکی تھکی کمزور آواز ابھری۔ لڑکوں پر جیسے شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ چونکہ شہریار کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ 5 سال ورشا کے ساتھ منسوب رہا، یقیناً شہریار کے دل کو ٹھیس لگی ہوگی، لہٰذا ورشا کو سزا کے طور پر اپنی جائیداد سے دستبردار تو ہونا ہی پڑے گا، اور یہ اصول ورشا کے بعد ٹوٹا ہے، لہٰذا اسی سابقہ اصول کے تحت اس کی جائیداد شہریار کو ہی ملے گی۔ صدا کے اصول پسند آغا جان نے اپنا فیصلہ سنایا اور کمرہ چھوڑ گئے۔ ورشا نے بے ساختہ ان کے پیچھے جانا چاہا، مگر اس کے قدم زمین نے پکڑ لیے۔ ورشا کمرے میں آئی اور نڈھال سی ہو کر بستر پر ڈھہ گئی۔ بار بار اس کی نگاہوں میں آغا جان کا سوتا چہرہ سامنے آ رہا تھا۔ کتنا پیار کرتے تھے آغا جان اس سے۔ اسے یاد ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، مگر ایک محبت کرنے کے جرم کی پاداش میں آغا جان نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی شفقت، اپنی محبت سے محروم کر دیا تھا۔ 2 گرم آنسو اس کی آنکھوں سے گرے اور پھر یکے بعد دیگرے آنکھوں سے بے رنگ موتی گرتے چلے گئے۔ شہزل علی، دیکھو تمہاری محبت میں نے اپنے آغا جان کی محبت، اپنے پیاروں کی شفقت قربان کر ڈالی ہے، تم پلیز کبھی مجھے مایوس مت کرنا۔ خدا کی قسم شہزل علی خان، اگر تم نے مجھ سے اتنی محبت نہ کی ہوتی تو میں کبھی بھی آغا جان کی مرضی کے خلاف نہ جاتی، کبھی انہیں دکھ نہ دیتی، کبھی ان کا سر نہ جھکنے دیتی۔ ورشا روتے ہوئے خود سے بولی۔ کوئی تعویذ ہو رد بلا کا، محبت میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ یکدم میسج بیپ نے ورشا کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ موبائل اسکرین پہ شہزل کا نام جگمگا رہا تھا۔ ورشا نے بے دہانی میں میسج کھولا۔ تمہاری ہر خوشی، تمہارے ہر غم، تمہارے آنسوؤں، تمہاری ہنسی میں شہزل ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ شہزل کا میسج پڑھ کر وہ اور زیادہ دکھی ہو گئی اور تکیے میں منہ ڈال کر بے آواز رو دی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، روتے روتے نہ جانے کب نیند اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ گھڑی صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ وہ اسپرنگ کی مانند بیڈ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ او مائی گاڈ، 10 بجے تو مجھے اسپتال میں ہونا چاہیے تھا۔ ورشا بڑبڑائی اور پھر جلدی جلدی منہ پر پانی کے چپکے مار کر وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ 15 منٹ بعد وہ پورٹیکو میں کھڑی اپنی کار اسٹارٹ کر رہی تھی کہ جب ہی اس نے بیک مرر سے صدف کو اپنی 4 ماہ کی بیٹی انشراح کے ہمراہ آتے دیکھا۔ وہ چند لمحے کے لیے بالکل ساکت سی ہو گئی۔ یقیناً کل شام کو ہونے والے دھماکے کی خبر تائی امی نے اسے دے دی تھی۔ صدف اسے گاڑی میں بیٹھا دیکھ چکی تھی۔ وہ انشراح کو گود میں اٹھائے گاڑی کی قریب چلی آئی۔ ارے صدف، یہ آج سویرے سویرے کیسے؟
ورشا اپنے لہجے کو بمشکل نارمل بنا کر خوشگوار لہجے میں بولی، سویرے؟ نہیں ورشا، بہت دیر سے، اتنی دیر سے کہ پانی سر سے گزر گیا اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی، صدف دکھ سے طنزیہ لہجے میں بولی۔ وہ اس کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی دوست بھی تھی۔ ورشا کے اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھ یکدم ڈھیلے پڑ گئے، ساتھ ساتھ اعصاب بھی۔ صدف ہم پھر بات کریں گے، اس وقت مجھے ڈاکٹر حنان کا بہت ضروری لیکچر۔ نہیں ورشا، ہم پھر کب بات نہیں کریں گے، انفیکٹ اب بات کرنے کو کچھ بچا ہے کیا؟ تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، اجنبی انداز میں کہہ کر ورشا داخلی دروازے میں جھپاک سے گھس گئی۔ ورشا سنسی بیٹھی رہ گئی، پھر بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شہزل علی خان کے چہرے پر اس وقت گمبھیر سوچوں کی لکیریں کھنچی ہوئی تھیں، آنکھوں میں ناسمجھ آنے والے تاثرات رقصاں تھے اور انابی ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ سب کچھ شہزل کو بتا کر ورشا بھی گمسم سی ہو گئی تھی۔ کل دوپہر کو ورشا نے یہ دھماکہ کیا تھا اور کل سے ہی آغا جان اپنے کمرے میں مقید تھے۔ یکدم شہزل کے موبائل کی بیپ بچی تو دونوں اپنے اپنے دھیان سے چونکے۔ شہزل نے سیل فون پر نگاہ ڈالی، پھر دوسری نگاہ بلو سی گرین سوٹ میں ملبوس ورشا پر۔ اسے کال کاٹ دی اور پھر موبائل آف کر کے ورشا کی جانب متوجہ ہوا۔ ورشا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آغا جان تمہیں ضرور معاف کر دیں گے، مجھے یقین ہے وہ تم سے زیادہ دن خفا نہیں رہیں گے، تم سے پیار بھی تو کتنا کرتے ہیں نا۔ شہزل نے اسے تسلی آمیز لہجے میں کہا تو ورشا ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو شہزل، میں آغا جان کو دکھی کر کے کبھی خوش نہیں رہوں گی، وہ بہت ڈسٹرب ہیں، یقیناً انہیں مجھ سے ایسی امید نہیں تھی کہ میں ایسا کوئی قدم اٹھاؤں گی، ان کے اصولوں کے خلاف بغاوت کا پرچم اٹھاؤں گی۔ ورشا کی بات پر شہزل نگاہیں چرا کر رہ گیا۔ ورشا کے ہاتھوں میں علم میں بغاوت دینے والا وہ خود ہی تو تھا۔ تم فکر مت کرو ورشا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بولتے ہوئے شہزل کو اپنے کھوکھلے لہجے کا بھرپور احساس ہوا تھا۔ ورشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ورشا باجی، آپ کو آغا جان بلا رہے ہیں۔ کی بورڈ پر تیزی سے حرکت کرتی انگلیاں یکدم ساکت ہو گئیں۔ اس نے صورت سے مڑ کر دروازے پر ایستادہ ادینہ کو دیکھا۔ کیا؟ آغا جان مجھے بلا رہے ہیں؟ وہ یقین و بے یقین کے درمیان پینڈولم کی مانند جھولتے لہجے میں بولی۔ جی ہاں، مجھ سے تو یہی کہا ہے، ادینہ رکھائی سے بولتی دروازے سے پلٹ گئی۔ آج ایک ہفتے بعد آغا جان نے اسے یاد کیا تھا۔ اس کا دل یکدم مسرتوں سے بھر گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بنا فائل سیو کیے آغا جان کے کمرے کی جانب لپکی۔ آغا جان، آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ آپ بہت اچھے ہیں آغا جان، مجھے آپ سے تم غلط سوچ اور سمجھ رہی ہو ورشا۔ آغا جان نے ورشا کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ ورشا نے انتہائی چونک کر آغا جان کے حد سے زیادہ سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھا۔ اس پل ان کے تیور بہت کچھ بتا گئے تھے۔ وہ بجھ سی گئی اور آہستگی سے سر جھکا گئی۔ ہمیں بس یہی کہنا ہے کہ اس لڑکے کے والدین کو ہمارے پاس بھیجو تاکہ ہم تمہاری ذمہ داری سے جلد از جلد سبکدوش ہو جائیں۔ آغا جان کی گمبھیر آواز ان لفظوں کے پیراہن لیے اس کے سماعتوں میں اتری تو یکدم اسے لگا جیسے بہت سی کیکر کی جھاڑیاں اس کے اندر اگائی ہوں۔ عجیب سی چبھن اور گھٹن کا احساس ورشا کو ہوا۔ آنکھوں کے جام تیزی سے لبالب نمکین پانی سے بھر گئے۔ آغا جان، کیا آپ؟ ایک بار پھر آغا جان نے اس کی بات کاٹی اور رانوں پر رکھی کتاب چہرے کے آگے کر لی۔ واضح اشارہ تھا کیا وہ یہاں سے چلی جائے۔ ورشا نے جلتی آنکھوں سے آغا جان کو ان کی مخصوص کرسی پر بیٹھے دیکھا اور پھر من بھر کے قدموں سمیت وہاں سے چلی آئی۔ اس وقت ورشا کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ سارا دن شہزل سے رابطہ کرنے کی کوشش میں لگی رہی، مگر شہزل نہ تو اس کے کسی میسج کا جواب دے رہا تھا، نہ ہی کال پک کر رہا تھا۔ ایک بار پھر اسے ٹرائی کر کے ورشا نے موبائل بستر پر پٹخ ڈالا۔ شہزل علی، آخر تم ہو کہاں؟ ایسا کون سا کام ہے جس میں تم اس قدر بزی ہو کہ صرف ایک منٹ بھی مجھے نہیں دے سکتے؟ ورشا زور سے بڑبڑائی۔ ان کے ایک سالہ تعلق میں یہ آج پہلا موقع تھا کہ شہزل اس کے کسی میسج یا کال کا جواب نہیں دے رہا تھا، ورنہ وہ رات 2 بجے بھی فون کرتی تو پہلی بیل پر شہزل فون اٹھاتا اور اس کی آواز سن کر اس قدر خوشی سے چہک اٹھتا جیسے ہفتے اقلیم اس کی جھولی میں آن گرے ہوں۔ سارا دن اور پوری رات گزر گئی مگر شہزل کا کوئی میسج، کوئی کال نہیں آئی۔ اب تو شہزل کی شاید موبائل بیٹری بھی جواب دے گئی تھی۔ فون بن جا رہا تھا۔ رات کے 3 بجے بھی ورشا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اضطراب اس کے خون میں گھل کر اسے بے قرار کیے دے رہا تھا۔ اسے بے ساختہ وہ دن یاد آ گیا جب شہزل سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میڈیکل کالج میں وہ غالباً کسی عاتقہ نامی لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا جو اس کی کزن تھی۔ اتفاق سے ورشا سے شہزل کا ٹکراؤ ہو گیا اور شہزل تو جیسے جان کو آ گیا۔ دیکھیے پلیز، آپ میری کزن کو ڈھونڈنے میں مدد کیجیے، ایمرجنسی ہے، مجھے عاتقہ سے اسی وقت ملنا ہے۔ شہزل کی منت آمیز آواز ماضی کے جھروکے سے ابھری۔
اوفو مسٹر، آپ میرے ہی پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نام اس نام کی لڑکی میری کلاس میں نہیں ہے۔ اب اگر آپ کی کزن کا سیل فون آف ہے اور آپ کو ایمرجنسی ہے تو میں کیا کروں؟ ورشا کو خود اپنی ہی جھنجھلاتی ہوئی آواز آئی۔ آپ انسانی ہمدردی کی خاطر ہی میری مدد کیجیے نا، ہم آپ کو دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کامیاب ڈاکٹر بنائے۔ بلو جینس پر کاہی رنگ کی ٹی شرٹ پہنے دراز قامت کا یہ شخص اپنی سحر انگیز آنکھوں میں لجاجت کے رنگ سجائے بڑا مسکین زدہ چہرہ لیے اس سے باقاعدہ منت سماجت پر اتر آیا تھا۔ ورشا نے اسے تھوڑا غور سے دیکھا۔ دیکھیے مسٹر، میرا نام شیزل علی خان ہے۔ شیزل بڑے مگن سے انداز میں بولا۔ میرے خیال میں اب آپ یہاں سے فوراً 9:11 ہو جائیے، ورنہ عین ممکن ہے کہ اس ہینڈ بیگ میں سے آپ کے چہرے کی توازن نہ کرنا اس ہینڈ بیگ سے میں آپ کے چہرے کی توازن نہ کر دوں۔ شیزل کے اتنے خوشگوار موڈ اور بے فکر انداز کو دیکھ کر ورشا کو اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا۔ شیزل نے اس کے تیوروں سے گھبرا کر جلدی سے اپنا موبائل فون نکالا اور کوئی نمبر ملانے لگا۔ ہاں ہیلو، اچھا عاتکہ گھر پہنچ گئی؟ ورشا نے شیزل کو کسی سے یہ جملہ کہتے سنا تو اس کا دوران خون تیزی سے رگوں میں گھومنے لگا۔ اوہ وہ ایکچولی میڈم، وہ دراصل، شیزل گھبرا کر بولا۔ اسی پل ورشا کا دل چاہا کہ کسی پتھر سے اس شخص کا سر پھوڑ ڈالے۔ اسے ادھر ادھر کسی چیز کی تلاش میں گردن گھماتے دیکھ کر وہ تھینک یو میڈم کہہ کر فوراً رفو چکر ہو گیا، اور پھر وہ اکثر ورشا کے کالج آنے لگا۔ اس کے موبائل کا نمبر شیزل نے کیسے حاصل کر لیا، اور پھر تو دن رات میسج اور فون کالز کر کے وہ اس کا دماغ خراب کیا کرتا۔ البتہ ایک بات قابل غور تھی کہ آج تک اس نے کبھی میسج میں یا اپنی گفتگو میں کوئی عامیانہ، کوئی سطحی بات یا جملہ ادا نہیں کیا تھا۔ ورشا کی سالگرہ والے دن جب اس نے اسے وش کیا تو حقیقی معنوں میں ورشا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ آخر وہ اس کی تاریخ پیدائش سے بھی واقف تھا، اور اسی دن جب پہلی بار شیزل علی خان نے اسے اظہار محبت کیا تو چند لمحوں کے لیے ورشا گمسم رہ گئی۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے اپنے تایا زاد شہریار سے منسوب تھی، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ شہریار اور اس کے درمیان کوئی دل والا معاملہ نہیں تھا۔ ہمیشہ شہریار کا رویہ اس کے ساتھ باقی کزنز جیسا تھا، سادہ، نارمل اور بے پرواہ سا، مگر اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں تھا کہ وہ شہریار کو چھوڑ کر خود ہی کسی اور کو پسند کر لیتی، جبکہ ان کے یہاں خاندان سے باہر شادی کا رواج بالکل نہیں تھا۔ اس نے ایک بار نہیں 1000 بار شیزل کی دل شکنی کی، مگر عجیب مٹی کا بنا تھا یہ بندہ ہر بار ایک نئی ہمت و عزم کے ساتھ اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا۔ محبت کیا بلا ہے، محبت کیا نشہ ہے، محبت کا کیا سرور ہے۔ شیزل سے پہلے وہ واقعی محبت کے مفہوم سے ناآشنا تھی، اور اس سے آشنائی کی کوئی چاہت بھی نہیں تھی، مگر شیزل کی محبت کے لبالب جام نے ایک دن اسے بھی اس کا ذائقہ چکھنے پر مائل کر دیا، اور وہیں محبت نے اپنے سنہری پروں کو پھیلا کر ورشا کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ محبت نے اسے اپنا اسیر کر ڈالا۔ شیزل، تمہاری محبت میں ہر چیز تیاگ دی میں نے، اب خدا را مجھ سے کچھ اور مت مانگنا۔ سوچتے سوچتے اچانک ورشا کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے جنہیں سن کر وہ اور بھی زیادہ مضطرب ہو گئی۔ اس نے بے ساختہ گھڑی کی جانب دیکھا، فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خوب کہکے لگائے، پاگلوں کی طرح جھومنا شروع کر دے، اور چلا چلا کر دنیا والوں سے کہے، دنیا والوں دیکھو مجھ دیوانی کو، مجھ پر ہنسو، کہکے لگاؤ، میری ہنسی اڑاؤ۔ ساکت بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ آئی، مگر یہ کیا! یکدم آنکھوں میں کسی نے خنجر کی نوک بے دردی سے اتار دی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالا ہو، یا ہو بے ساختہ ورشا نے اپنی آنکھوں سے نکلتے سیال کو اپنی آنکھوں میں لیا۔ شاید خون نکل آیا ہو، مگر وہ تو شفاف پانی تھا۔ اپنی بھیگی انگلیوں میں وہ لہو کا رنگ تلاشنے لگی جو آنکھوں کے رستے دل سے نکلا تھا۔ ورشا، تم ٹھیک ہو نا؟ شیزل علی خان نے سامنے بیٹھی ورشا کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر استفسار کیا، مگر جواب ندارد۔ میں جانتا ہوں ورشا کہ تمہارے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ میرے گھر کی حالت، میرے والد کی بیماری، میری بہنوں کا مستقبل ابھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ابھی تم سے شادی کروں، اور پھر بابا کی اجازت۔ ورشا نے اچانک سر اٹھا کر جن نگاہوں سے شیزل علی خان کو دیکھا وہ پوری جان سے لرز اٹھا۔ ورشا میری زندگی، پلیز تم… کوئی بات نہیں شیزل، تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے تم وہ کرو، فکر مت کرو، میں آئندہ کبھی تمہارے راستے کا پتھر نہیں بنوں گی۔ ورشا نے شیزل کی بات درمیان میں اچک کر اتنے عجیب و غریب لہجے میں کہا کہ شیزل کو لگا جیسے کسی تیز دھار آلے سے اس کے سارے اعضاء کاٹ ڈالے ہوں۔ دیکھو ورشا، میں نے کہا نا شیزل، اٹس اوکے۔ اپنی انگلیوں کو سختی سے اپنی ہتھیلی میں بھیج کر ورشا چٹان جیسے لہجے میں بولی، اور پھر تیزی سے کرسی سے اٹھ کر داخلی دروازے کی جانب بڑھ کر باہر نکل گئی۔
اس سمے شیزل کو لگا جیسے ورشا کے جانے کے بعد کسی نے اسے اندھیری اور گھٹن زدہ قبر میں اتار دیا ہو۔ بے ساختہ اسے شرٹ کے اوپری بٹن کو کھولا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ 2 دن سے اپنے کمرے میں مقید تھی۔ مہوش بیگم ماں کا دل رکھتی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ باقی گھر والوں کی طرح وہ بھی ورشا سے سخت خفا تھی، مگر وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ آج کل ورشا کس قدر بھجی بھجی اور تھکی تھکی نظر آ رہی تھی، اور اب تو 2 دن سے وہ اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلی تھی۔ مہوش بیگم نے ملازمہ کے ہاتھوں جب بھی کھانا بھجوایا وہ یوں ہی واپس آ گیا تھا۔ معلوم نہیں یہ لڑکی آخر چاہتی کیا ہے، کیوں اپنی جان کی دشمن بن گئی ہے۔ ملازمہ کو ایک بار پھر یوں ہی ٹرے واپس لاتے دیکھ کر وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ ٹرے کو ورشا نے شاید چھوا بھی نہیں تھا۔ اب مہوش بیگم کے غصے اور خفگی پر ممتا کی تڑپ اور پریشانی غالب آ چکی تھی۔ وہ ورشا کے کمرے کی جانب بڑی بے تابی سے بڑھی۔ ارے امی آپ! بستر پر کمزور اور نڈھال سی پڑی ورشا نے ماں کو اتنے دنوں بعد اپنے کمرے میں دیکھ کر حیرت سے کہتے ہوئے اٹھنا چاہا، مگر پھر بے دم ہو کر بستر پر گر گئی۔ ورشا میری بچی! مہوش بیگم سفید لٹھے جیسے چہرے اور لاغر سے وجود کو دیکھ کر بری طرح تڑپ اٹھی۔ کیا ہو گیا میری چندا، یہ تو نے اپنی کیا حالت بنا ڈالی ہے؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی، اور 2 دن سے تو کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی؟ میری گڑیا کیوں ستا رہی ہے ہمیں؟ مہوش بیگم اسے اپنے سینے سے لگا کر روحانسی ہو کر بولی تو ماں کی اتنے دنوں بعد گرمی پا کر ورشا کی آنکھوں کے ساحل پر یکدم طغیانی آ گئی۔ بہت دیر تک دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹی روتی رہیں۔ اچھا اب بس کر، خود کو ہلکان مت کر، تیری ماں تیرے ہر فیصلے پر تیرے ساتھ ہے، تو جی لے اپنی پسند کی زندگی، میں تیرے ساتھ ہوں۔ مہوش بیگم بھیگی پلکوں سمیت مسکرا کر ورشا کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ورشا نے ایک نگاہ ماں کو دیکھا، آخر وہ انہیں کیسے بتاتی کہ جسے اپنی زندگی سمجھ کر اسے اپنے پیاروں کے دلوں کو توڑا تھا، اسی نے اس کے دل کو، اس کی روح کو زندگی سے محروم کر کے اسے زندہ لاش بنا دیا ہے، اور شاید اب خود اپنی ہی لاش کو تا زندگی اپنے کندھوں پر اٹھائے اسے اس بوجھ کو ڈھونا ہے۔ ورشا نے ایک اذیت محسوس کر کے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچھا تو بیٹھ، میں خود اپنی بچی کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ مہوش بیگم یہ کہہ کر جلدی سے بستر سے اٹھیں اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے بڑی چاہت سے کھانا کھلا رہی تھی۔ ماں کی محبت و ممتا پر ورشا کا دل بھر بھر آ رہا تھا۔ صدف، بس جلدی سے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لو، میں جلد از جلد اپنے شہریار کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تائی امی کے پوشن کی جانب آتے ہوئے ان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو چند لمحوں کے لیے ورشا کے قدم ٹھہر گئے، پھر سر جھٹک کر وہ شہریار کے کمرے کی جانب آ گئی۔ ادھ کھلے دروازے سے شہریار کی بڑی فریش اور چہکتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آج سے پہلے اسے شہریار کی آواز میں اتنی کھنک اور خوشی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہو گئی۔ شہریار نے گھوم کر دروازے کی جانب رخ کیا تو کچھ لمحے کے لیے وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ خوشی اور طمانینت کا عکس اس کے چہرے پر ابھی بھی واضح تھا۔ اوہ ورشا، تم یہاں، کوئی کام ہے کیا؟ شہریار نے فون کاٹتے ہوئے ورشا سے پوچھا۔ وہ ایکچولی میں شہریار آپ سے، وہ نگاہیں جھکا کر انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی، میں آپ سے معافی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ورشا، بلکہ مجھے تو تمہیں شکریہ کہنا چاہیے کہ تم نے 3 زندگیاں برباد ہونے سے بچا لیں۔ اگر تم مجھ سے شادی کر بھی لیتی تو آئی ہوپ تم اس شخص کو بھول نہیں پاتی، اور نہ وہ تمہیں۔ شہریار کی بات پر ورشا اپنی جگہ کٹ کر رہ گئی اور آنکھیں جھک گئیں۔ اسی دوران شہریار کا فون بج اٹھا۔ میں چلتی ہوں، ورشا سورج سے بولی اور بجلی کی تیزی سے باہر نکل آئی، ورنہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ وہیں کھڑے کھڑے شرمندگی کے مارے زمین میں دھنس جائے گی۔ وہ لاؤنج کی جانب آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا سامنا صدف سے ہو گیا۔ اوہ تم آئی ہو، کیسی ہو؟ صدف انتہائی سرسری لہجے میں بولی۔ ورشا نے ایک نگاہ صدف پر ڈالی۔ صدف اور وہ کزن ہونے کے علاوہ بہت گہری سہیلیاں بھی تھیں، مگر اب میں ٹھیک ہوں، انشراح کیسی ہے؟ تم رہنے آئی ہو؟ ورشا ہوش دلی سے بولی۔ جواباً صدف نے صرف ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ میں ذرا انشراح کو دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر صدف وہاں سے ہٹ گئی۔ ورشا کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ بکھر گئی، پھر بوجھل قدموں سے وہ وہاں سے پلٹ آئی۔ اس نے اپنے آپ کو اسپتال میں بے پناہ مصروف کر لیا تھا۔ آغا ولا میں آج کل شہریار کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ تائی امی کے میکے والے بھی دیگر شہروں سے آ گئے تھے۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ وہ ورشا کی شادی سے پہلے شہریار کی دلہن لے آنا چاہتی تھی۔ شام کو تھکی ماندی ورشا گھر آئی تو اسے آغا جان کا پیغام ملا کہ وہ ان سے آ کر ملے۔ اس بار ورشا کو خوشی کے بجائے بے پناہ پریشانی نے آن گھیرا۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ آغا جان یقیناً شیزل کی بابت دریافت کریں گے، جبکہ شیزل جس نے اسے ساحل پر لا کر بڑی بے رحمی سے ڈبو دیا تھا، لرزتے قدموں کپ کپاتے دل کے ساتھ وہ آغا جان کے سامنے حاضر ہوئی۔ پہلے کی نسبت وہ اسے خاصے کمزور لگے، چہرے پر بھی مخصوص بشاشت کی بجائے یزمردگی کے رنگ عیاں تھے۔
دکھ کی تند لہر اس کے جگر سے اٹھی تھی۔ آغا جان کی اس حالت کی ذمہ دار صرف وہ تھی۔ ہم نے تم سے کہا تھا کہ وہ لڑکا، اتنا کہہ کر وہ ذرا رکے، پھر ہمار لہجے میں بولے، اس کے والدین تمہارا ہاتھ مانگنے ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ میں چاہتا ہوں کہ شہریار کی شادی سے پہلے تمہیں رخصت کر دوں۔ آغا جان کا جملہ سن کر ورشا نے ہراساں ہو کر ان کی جانب دیکھا۔ پیروں تلے زمین کھسک جانے والا محاورہ اس پل اسے بخوبی سمجھ میں آیا۔ وہ آغا جان، اتنی جلدی کیا ہے شہریار کی شادی کے بعد؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بمشکل اپنے گلے سے الفاظ کو نکال کر ہونٹوں کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی ہی تھی کہ آغا جان نے سہولت سے بات کاٹ کر کہا، ہمیں جلدی ہے، تم کل ہی اس کے والدین کو یہاں آنے کا کہو۔ اگلے جمعے کو سادگی سے ہم تمہیں اس گھر سے رخصت کر دیں گے۔ جی؟ ورشا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مگر آغا جان، وہ ہلکے سے بڑبڑائی، آخر کیا کہے آغا جان سے، کون سا بہانہ بنائے؟ وہ ورشا کے چاروں جانب دھماکے ہونے لگے۔ او میرے مالک، کیا کروں؟ آخر اس بھنور سے کیسے نکلوں؟ وہ تڑپ کر دل میں بولی۔ آغا جان سے اب ایک لفظ کہنے کی بھی ورشا میں ہمت نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ آئی۔ کیا کروں؟ آخر کس طرح میں سب کو حقیقت بتاؤں کہ جس شخص کی خاطر میں نے ان سب کی محبتوں کو خاک میں ملا دیا تھا، اسی نے مجھے اپنے جوتوں کی مٹی کی طرح جھاڑ کر اسے سپرد زمین کر دیا ہے۔ کیا کروں میں مالک؟ تھک کر وہ کوش پر گرتے ہوئے خود سے بولی۔ اسے لگا جیسے اس پل اس کا دل بند ہو جائے گا۔ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی وہ۔ چار سو اسے گہرا اندھیرا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ کتنی تنہا، اکیلی اور شکست خوردہ تھی وہ۔ اس پل کوئی کندھا، کوئی ہمدرد، کوئی بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ بے ساختہ بلبلا کر رو دی۔ شہزل علی خان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں تم سے نفرت بھی نہیں کروں گی، کیونکہ نفرت بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتی ہے، اور میں تم سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ مگر آغا جان، انہیں کیسے حقیقت بتاؤں؟ ایک نیا زخم، ایک نئی اذیت کیسے دوں؟ مجھے معلوم ہے آغا جان، آپ بظاہر مجھ سے لاکھ خفا ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ امی ابو، آپ کو میرے اجاڑ دل کی داستان یقیناً رلا دے گی، مگر میں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ کچھ آنسو شہزل علی خان، تمہیں بھی اپنی آنکھوں سے بہانے ہوں گے۔ خود سے بولتے بولتے ورشا آخر میں اپنی ازلی مضبوطی اور دبنگ سے بولی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ایک پکا فیصلہ کر کے شہزل علی خان کا نمبر ملانے لگی۔ دعا کی تھی کہ میں زندگی بھر آپ کی صورت دوبارہ کبھی نہ دیکھوں، مگر شاید قدرت کو میرے کیے کی سزا دینی تھی، اور اس سے بہترین سزا تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ میرے سامنے ہوں۔ ورشا اپنے نارمل انداز سے کہہ رہی تھی، جیسے بہت عام سی بات کہہ رہی ہو۔ شہزل نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ 3 ماہ میں وہ کتنی بدل گئی تھی۔ پہلے سے کمزور، سنجیدہ اور آنکھوں میں جامد خاموشی لیے وہ اس ورشا ذوالفقار سے بہت مختلف لگ رہی تھی، جسے شہزل علی جانتا تھا۔ آپ کو میرے ساتھ پیپر میرج کرنا ہوگی مسٹر شہزل علی خان، کیونکہ آغا جان کا اصرار ہے کہ وہ شہریار کی شادی سے پہلے مجھے اس گھر سے رخصت کر دیں۔ وہ میز پر سجے چھوٹے سے گلدان کو گھورتے ہوئے بولی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ بہت مجبوریاں ہیں۔ مجھے نہ آپ کے گھر بہو بن کر جانے کی تمنا ہے، اور نہ آپ کی زندگی میں شامل ہونے کا ارمان۔ آپ مجھ سے پیپر میرج کر کے صرف مجھے اس گھر سے نکال دیں، پھر آپ اپنے راستے میں اپنے رستے۔ آخر انسانیت کے ناطے اتنا تو کر سکتے ہیں نا آپ؟ آخر میں وہ چہرہ اٹھا کر اپنی گلابی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے بولی۔ یکدم شہزل کو اس سے پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ اسے بے ساختہ اپنے لبوں کو بھیج کر ورشا کو ایک نظر دیکھا۔ بابا کو کب آپ کے گھر لے کر آؤں؟ شہزل نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بابا کو لائیں یا نہ لائیں یہ آپ کی مرضی ہے، بس آپ جمعے کو میرے گھر نکاح کے لیے آ جائیے گا۔ یہ کہہ کر ورشا نے اپنی بات ختم کی اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے دن شہزل علی اپنے والد اور 2 بہنوں کے ہمراہ آغا ولا میں موجود تھا۔ شہزل کی شاندار پرسنالٹی کو سب نے دل میں سراہا، مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آغا جان بھی شہزل اور اس کے والد سے مل کر مطمئن ہو گئے۔ ورشا ان کی بہت عزیز پوتی تھی۔ وہ اس کے اس اقدام سے سخت ناراض تھے، مگر اس سے بے پرواہ ہرگز نہیں تھے۔ تائی امی اور دونوں پھوپھیوں کے موڈ سخت خراب تھے، البتہ چچی نارمل تھیں، جبکہ مہوش بیگم بھی شہزل اور اس کی فیملی سے کافی خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اور ورشا ماں اور آغا جان کے چہرے پر پھیلے سکون کو دیکھ کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ صدف نے اسے جب سپاٹ لہجے میں مبارکباد دی تو ورشا سے آج رہا نہ گیا۔ بے ساختہ صدف کا ہاتھ تھام لیا۔ صدف، پلیز تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو نا، کتنے دن ہو گئے ہم نے باتیں بھی نہیں کی۔ ورشا لجاجت سے بولی تو صدف اسے ایک نگاہ دیکھ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شہزل کی بہنیں مہوش بیگم کے ہمراہ اس کے کمرے میں چلی آئیں، جبکہ صدف خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ شہزل کی بہنیں اسے کافی ہچکچا رہی تھیں۔ دونوں نے ورشا سے زیادہ بات بھی نہیں کی تھی۔ شہزل کے سادہ سے کمرے میں وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ آج سے ورشا ذوالفقار
آج سے ورشا ذوالفقار ورشا سے شیزل بن گئی تھی۔ تنہا کمرے میں ورشا نے اپنے سادہ سے سراپا پر نگاہ ڈالی۔ وہ چند گھنٹوں کی دلہن ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے متلاشی نگاہیں ادھر ادھر دوڑائیں۔ جلد ہی کمرے کے ایک کونے میں پر پڑا اس کا سوٹ کیس دکھائی دیا۔ ورشا نے اٹھ کر سوٹ کیس کھولا اور انتہائی معمولی جوڑا نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ شاور لینے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو اپنی چھوٹی ننند سائرہ کو کھانے کی ٹرے کے ہمراہ اپنا منتظر پایا۔ وہ بھابھی شاید آپ نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا ہوگا تو میں نے سوچا۔ سائرہ اتنی گھبرا کر بول رہی تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر ڈالا ہو۔ ورشا نے 18-19 کے درمیانی عمر کی اس نوعمر لڑکی کو بغور دیکھا جو اس وقت بہت نروس دکھائی دے رہی تھی۔ اٹس اوکے، آپ یہ یہیں چھوڑ دیجئے، میں تھوڑا سا کھا لوں گی۔ ورشا نے آج سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا، لہٰذا کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے اسے شدید بھوک کا احساس دلایا۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں چلتی ہوں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا۔ سائرہ ورشا کی بات سن کر تیزی سے اٹھی اور دروازے کی جانب لپکی۔ سائرہ کی بدحواسی ورشا کی سمجھ میں نہیں آئی، پھر سر جھٹک کر وہ کھانے کی جانب متوجہ ہوگی۔ کھانا کھاتے ہی اسے نیند اور تھکن کا بھرپور احساس ہوا۔ اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا، گھڑی 12 بجا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر ورشا نے دروازہ لاک کیا اور مزید کچھ سوچتے بستر پر دراز ہو گئی۔ ایڈیٹ، تم نے ورشا سے شادی کیوں کی؟ آخر تم ہو کیا شیزل علی خان؟ تمہاری اوقات نہیں کہ تم میرے خاندان کی لڑکی سے شادی کرتے۔ میں نے اس دن تم کو منع بھی کیا تھا کہ ورشا سے شادی کا خیال بھی دل میں مت لانا، جس دن تم اپنے گھر والوں کو یہاں لا دھمکے تھے۔ شیزل سر جھکائے سامنے والے کی لن ترانیاں سن رہا تھا مگر بولنے کی جسارت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بولتا بھی تو کیسے؟ اس نے تو اپنی زبان یہاں تک کہ اپنی محبت بھی شاید بیچ ڈالی تھی۔ اوکے شیزل علی خان، اگر تم یہ گستاخی کر ہی چکے ہو تو ٹھیک ہے، تم ورشا کو طلاق دے دو۔ مقابل کے الفاظ شیزل کو بری طرح تڑپا گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سب کچھ تمہاری مرضی اور پلان کے مطابق ہوا ہے۔ تم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے تو پھر تم اس بات کو کیوں ایشو بنا رہے ہو کہ میں نے ورشا ذوالفقار سے شادی کر لی؟ کیا تم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ تمام عمر کنواری بیٹھی رہتی؟ شیزل دبے دبے احتجاجی لہجے میں بولا۔ نہیں، ورشا کی شادی ہوتی مگر کسی اچھے اور ہمارے برابر کے خاندان کے لڑکے سے، تم سے نہیں، سمجھے؟ وہ دھاڑا۔ شیزل نے اسے کٹیلی نگاہوں سے دیکھا۔ کیوں؟ مجھ سے کیوں نہیں؟ جب مجھے اپنی محبت کے واسطے دے کر ورشا کی زندگی میں بھیجا تھا تب تو تمہیں مجھ سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی۔ شیزل سینے پر دونوں بازوؤں کو باندھتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں ورشا کی زندگی میں صرف اسی لیے بھیجا تھا کہ ورشا تمہاری طرف مائل ہو کر مجھ سے دستبردار ہو جائے اور تمہیں اس کے حصے کی جائیداد مل جائے۔ شیزل کے طنز پر شہریار نے اسے کھولتی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارا کام یہیں تک تھا اور اس کام کا میں نے تمہیں ٹھیک ٹھاک معاوضہ بھی دیا تھا۔ شہریار کے اس جملے پر شیزل نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اور ہاں، تم نے اپنی ماں کی قسم کھائی تھی کہ تم اس راز کو کبھی کسی کے سامنے عیاں نہیں کرو گے کہ میں نے تمہیں ورشا کی زندگی میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ خود ہی مجھ سے منگنی توڑ دے اور میں مریم سے شادی کر لوں۔ ہاں، تاکہ ورشا آغا جان اور باقی گھر والوں کی نگاہ میں گر جائے اور اپنی جائیداد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور تم ایک مظلوم اور فرما بردار پوتے کا تاج سر پر سجا کر ورشا کی جائیداد بھی سمیٹ لو اور اپنی محبت کو بڑے مان و احترام سے اپنے گھر لے آؤ اور باغی گستاخ کہلائے صرف ورشا ذوالفقار۔ شیزل زہر خوند لہجے میں تمام حقیقت کہتا چلا گیا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے مائی ڈیئر۔ مریم میری محبت ہے اور ورشا آغا جان کی مرضی۔ میں ورشا جیسا اسٹینڈ ہرگز نہیں لے سکتا تھا کیونکہ ورشا ایک سرپھری اور خاص لڑکی ہے، اور تم تو جانتے ہو نا کہ لڑکیوں کا اوپری پورشن خالی ہوتا ہے، وگرنہ وہ اتنی بڑی جائیداد سے دستبردار ہونے کی حماقت کبھی نہیں کرتی۔ شہریار پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر شانے بے پرواہی سے اچکاتے ہوئے انتہائی بے غیرتی سے بولا۔ اس پل شیزل کا دل چاہا کہ وہ اس ذلیل انسان کا خون کر ڈالے اور اس کے بعد خود کو بھی پھانسی دے ڈالے۔ ورشا کی زندگی پر گہن لگانے میں شاید اس کا ہاتھ شہریار سے کہیں زیادہ تھا، کیونکہ شیزل نے تو اسے محبت میں فریب دیا تھا اور شہریار نے دولت ہتھیانے کی خاطر۔ مجھے اپنی قسم یاد ہے شہریار، تم بے فکر رہو، یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا۔ ہاں، براہ مہربانی اب تم مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ دوستی تو ہمارے درمیان کبھی بھی نہیں تھی، صرف مفادات تھے جو اب پورے ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر شیزل اس کے آفس سے باہر نکل آیا۔ صبح 7 بجے ورشا کی آنکھ کھلی تو نئے در و دیوار کو دیکھ کر چند ثانیے وہ حیران سی رہ گئی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ شور بیدار ہوا تو وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ تقریباً 7:30 بجے وہ اسپتال جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو پہلا سامنا اس کا ماہرہ سے ہوا۔ ارے بھابھی، آپ جاگ گئیں؟ وہ خوشگواری سے بولی، پھر اسے کہیں جانے کے لیے تیار دیکھ کر یکدم خاموش ہو گئی۔ ورشا سوچنے لگی کہ اسے بتائے یا نہ بتائے کہ وہ اس وقت اپنی جاب پر جا رہی ہے۔
آپ پلیز 2 منٹ ٹھہریے، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ مائرہ کی آواز پر وہ یکدم چونکی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ پلیز یہ بتا دیں کہ یہاں سے رکشہ ٹیکسی کہاں سے ملے گی؟ ورشا سہولت سے اسے منع کرتے ہوئے بولی۔ اسی پل ڈرائنگ روم کے صوفے پر دراز شہزل کی آنکھ کھلی۔ اچھا، وہ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، مگر پلیز ایک کپ چائے ہی پی لیجیے۔ میں وہاں کینٹین میں چائے پی لوں گی، آپ مجھے پلیز بس اسٹاپ کی لوکیشن بتا دیجیے۔ وہ نرمی سے مائرہ کی آفر کو منع کر کے بولی تو مائرہ بڑی مہارت سے اسے بتانے لگی۔ شہزل خاموشی سے سب سنتا رہا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ مائرہ کچن میں اور ورشا گھر سے باہر جا چکی ہے تو دبے قدموں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے ورشا کی مہک کا بھرپور احساس ہوا۔ کمرے کی فضا آج بدلی بدلی نکھری لگی۔ کمرہ پہلے کی طرح بالکل ترتیب سے تھا، بس ایک سوٹ کیس کا اضافہ نظر آ رہا تھا۔ وہ دیر سے رات گھر میں داخل ہوا تھا، چونکہ ایک ڈپلیکیٹ چابی اس کے پاس ہمہ وقت رہتی تھی، لہٰذا کسی کو اس کے آنے کا معلوم نہیں ہوا۔ وہ خاموشی سے ڈرائنگ روم میں جا کر لیٹ گیا اور سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ شہزل نے ڈھال سا ہو کر بستر پر ڈھہ گیا۔ زندگی اس کے لیے کبھی آسان نہیں تھی، مگر اب تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی کے آزمائشی پرندے نے اسے بری طرح اپنے پنجوں میں دبوچ لیا ہے۔ وہ جتنا اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا اتنا ہی اس کا ذہن الجھ رہا تھا۔ شہریار کی شادی 4 دن بعد تھی اور ورشا دل ہی دل میں سخت الجھن کا شکار تھی۔ وہ شہریار کی شادی ہرگز اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آغا جان کی ناراض نگاہیں، صدف کا روکھا انداز اور تائی امی کی تل ملاتی نظریں، وہ اب ان کا سامنا کرنے کی بالکل ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اور پھر خاندان والوں کی چہمگوئیاں، وہ فرار کا راستہ تلاش کر رہی تھی اور آج اسے وہ مل بھی گیا۔ ان کے اسپتال کی جانب سے ڈاکٹروں کا ایک پینل اندرون سندھ جا رہا تھا، کیونکہ وہاں گیسٹرو اور ہیضہ کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ورشا نے بڑی خوشی سے اپنا نام بھی لکھوا لیا تھا۔ پرسوں صبح انہیں نکلنا تھا اور پرسوں رات ہی شہریار کی مہندی کی تقریب تھی۔ وہ رکشہ سے گلی میں جو ہی اتری، اپنی سوزوکی مہران دیکھ کر چونک اٹھی۔ یہ گاڑی آغا جان نے اسے میڈیکل میں ایڈمیشن ہونے کی خوشی میں دی تھی۔ مختلف سوچوں میں گھری وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھے شہزل اور اس کے بابا جان پر نگاہ پڑی۔ ورشا نے نارمل انداز میں سسر کو سلام کیا، البتہ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اس کی خیریت دریافت کی۔ اس تمام وقت میں شہزل خاموش بیٹھا رہا۔ اپنے کمرے کی جانب آتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شہزل نے بابا کو کیا کہہ کر اسے شادی کرنے پر آمادہ کیا تھا، کیونکہ سب کے رویوں میں اس سے کوئی خاص بات نوٹ نہیں کی تھی، بس اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سب اسے یہاں کوئی خاص مہمان سمجھ رہے ہوں۔ مجھے اسے کیا فرق پڑتا ہے، یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں؟ ورشا سر جھٹک کر خود سے بولی اور پھر اپنا سوٹ کیس کھول کر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کپڑوں کو کس الماری میں رکھا جائے۔ آپ پلیز وارڈروب استعمال کر لیجیے، یہ بالکل خالی ہے۔ اچانک اوکب سے شہزل کی آواز ابھری تو ورشا نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو بھینچا، پھر بنا مڑے وارڈروب کھول کر اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ وہ آج آپ کا ڈرائیور آپ کی گاڑی لے کر آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ صاحب نے بھجوائی ہے۔ شہزل کی آواز ایک بار پھر ابھری، مگر اس بار بھی اسے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس گھر میں بالکل آرام سے رہیے اور اس کمرے کو اپنا کمرہ سمجھیے۔ میں نے اپنا انتظام دوسرے کمرے میں کر لیا ہے۔ مصروف ہاتھ اس پر چند پل کے لیے رکے، مگر پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شہزل نے ورشا کی گردن پر جھولتی پونی کو دیکھا، پھر خاموشی سے وہاں سے پلٹ آیا۔ اس کی کمرے میں غیر موجودگی محسوس کر کے ورشا نے اطمینان کی گہری سانس کھینچی۔ ورشا نے پرسوں صبح اسپتال جاتے ہوئے انتہائی سرسری انداز میں اندرون سندھ جانے کا بابا جان کو بتایا، جبکہ شہزل کو اسے مخاطب تک نہ کیا۔ بابا نے اسے دعائیں دیں اور اپنا خیال رکھنے کی بہت تلقین کی۔ اندرون سندھ سے 4 دن بعد وہ کراچی آئی تو شہریار کی شادی ہو چکی تھی۔ البتہ آج رات ولیمہ تھا، مگر وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ سر شام ہی بستر پر چلی گئی تھی۔ دوسرے دن دیر تک سو کر اسے اپنی تھکن اتاری اور پھر اگلے دن ہی اسے دوبارہ اسپتال جانا شروع کر دیا، اور یوں ہی روکھے پھیکے خاموش و مزمحل دن گزرتے چلے گئے۔ اس کی شادی کو 3 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا، مگر ورشا کا رویہ شہزل کے گھر والوں کے ساتھ اول روز جیسا تھا۔ آغا ولا وہ ایک بار بھی نہیں گئی تھی، البتہ مہوش بیگم 2 بار اسے ملنے آ چکی تھیں اور جہیز کے نام پر اپنا زیور اور کچھ نقدی بہت زور زبردستی کر کے ورشا کو تھما گئی تھیں۔ وہ ایک چیز بھی نہیں لینا چاہتی تھی، مگر ماں کے مجبور کرنے پر خاموشی سے زیورات رکھ لیے تھے۔ آج وہ خلاف معمول اسپتال سے جلدی گھر آ گئی۔ اسے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ پریشان سی مائرہ فوراً بولی، اوہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ گھر آ گئیں بھابھی۔ وہ شہزل بھیا کو 2 دن سے بخار ہے، مگر وہ کسی ڈاکٹر کو دکھانے کے بجائے خود ہی سیلف میڈیکیشن کر رہے ہیں۔ اس وقت بخار بہت تیز ہے، اگر آپ انہیں چیک کر لیں تو۔ مائرہ نے قصداً جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کہاں ہے ان کا کمرہ؟ ورشا پروفیشنل انداز میں بولی۔ اس وقت وہ خود کو صرف ڈاکٹر سمجھ رہی تھی۔ مائرہ کے سنگ وہ اسٹور نما چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئی تو پلنگ پر نیم بے ہوش شہزل پر اس کی نگاہ پڑی۔
وہ ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ شہزل کی بند آنکھوں کو انگوٹھے کی مدد سے کھول کر اسے جھانکا تو بری طرح چونک اٹھی۔ ہاتھ چند ثانے کے لیے ساکت ہو گئے۔ وہ ایک ٹک شہزل کے سرخ و نحیف چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ اوہ، تو اب تم مجھے اس طرح سے اذیت دو گے؟ ورشا دل میں بولی۔ پھر مائرہ کو ہدایت جاری کی کہ وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھے اور خود کچھ ضروری دوائیں اور انجیکشن لینے میڈیکل سٹور چلی گئی۔ تقریباً رات کے وقت اس کے بخار کا زور ٹوٹا تو دونوں بہنوں نے سکون کا سانس لیا، وگرنہ تو سائرہ مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ بابا بھی بہت پریشان تھے۔ یہ اب ٹھیک ہیں، اب آپ لوگ بھی آرام کریں۔ سائرہ پلیز اب تو رونا بند کیجیے، ورشا نرمی سے بولی تو سائرہ مزید رو دی۔ بھابھی، بھیا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ آپ کو نہیں معلوم ہمارے بھیا نے ہماری خاطر، گھر کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، انہیں کچھ ہو گیا تو ہم زندہ نہیں رہیں گے، سائرہ روتے ہوئے بولی۔ ہاں بھابھی، بھیا نے اماں کی موت کے بعد ہمارا اس قدر خیال رکھا جیسے ایک ماں رکھتی ہے۔ ہم امیر نہیں تھے، بابا کی آدھی سے زیادہ تنخواہ اماں کے علاج میں لگ جاتی تھی۔ بھیا بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے اور اماں بابا کی خواہش کے مطابق خود بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے ساری رات پڑھائی کرتے۔ پھر اماں چلی گئیں، بابا ریٹائرڈ ہو گئے اور بھیا ایک مشین بن گئے۔ ہماری تعلیم اور تربیت، ہمیں پالنے اور پھر بابا کی بیماری نے انہیں کام کرنے کا محض پرزہ بنا دیا۔ مائرہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے دل گرفتگی سے بولی۔ بیٹی، میرے شہزل نے اتنی کم عمری میں اس گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھالیں اور اپنی زندگی ہمارے لیے وقف کر دی۔ یہ تو اپنی زندگی کبھی جیا ہی نہیں۔ بہت عزیز ہے ہمیں شہزل، یہ ہے تو ہم ہیں، ورنہ… بابا، آپ مایوسی والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں صرف موسمی بخار ہے اور کچھ نہیں۔ آپ لوگ ہمت سے کام لیجیے، انشاءاللہ یہ 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ورشا بابا کی بات کاٹ کر حلاوت سے بولی، پھر شہزل پر ایک نگاہ ڈالی اور دوسرے کمرے کے ساز و سامان پر۔ ایک سائڈ ٹیبل اور الماری کے سوا یہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے سب کو اپنے کمروں میں بھیجا اور کچھ ڈھونڈنے لگی۔ سائڈ دراز دیکھنے کے بعد اسے الماری کے کونے کونے کو دیکھا۔ بالآخر نیچے کے خانے میں اسے اپنی مطلوبہ چیز نظر آ ہی گئی۔ کتنی ہی دیر وہ ان دوائیوں کی شیشیوں کو دیکھے گئی جو آدھے سے زیادہ خالی تھی۔ اسپتال میں صبح 10 بجے کے قریب ورشا کسی مریض کی فائل دیکھ رہی تھی کہ مان اس کے موبائل کی بپ بجی۔ اپنے گھر کا نمبر دیکھ کر اس نے اجرت میں کال پک کی۔ دوسری طرف مہوش بیگم تھی۔ امی، آپ سب ٹھیک ہے نا؟ ورشا جانتی تھی کہ اس وقت امی گھر کے کاموں میں بہت مصروف ہوتی ہیں اور اس وقت ان کا فون اسے غیر معمولی لگا۔ ورشا، تم اس وقت اسپتال میں ہو؟ ایسا کرو تم ابھی اور اسی وقت گھر آ جاؤ۔ مہوش بیگم کی اس بات پر ورشا گھبرا اٹھی۔ کیوں امی، وہاں سب ٹھیک ہے نا؟ ابو، آغا جان؟ وہ آغا جان کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے، آج صبح سے وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ کیا آغا جان کی طبیعت خراب ہے؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ابھی وہاں آ رہی ہوں، یہ کہہ کر ورشا نے تیزی سے موبائل آف کیا اور اپنی کرسی سے اٹھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ آغا ولا میں تھی۔ آغا جان اس وقت سو رہے تھے۔ وہ ان کے قریب بیٹھ کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ کتنے کمزور اور لاغر ہو گئے تھے آغا جان۔ اسی اثناء میں آغا جان نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں تو ورشا نے تڑپ کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں بہت بری ہوں نا آغا جان، آپ کو بہت ستایا نا، آپ کو بہت پریشان کیا، اور اب دیکھیے آپ کو بیمار بھی کر ڈالا۔ آپ مجھے معاف کر دیجیے آغا جان، اور پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جائیے، وہ زاروں کی طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آغا جان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور تھپکنے لگی۔ اب میری بیٹی آ گئی ہے نا، اب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کتنی بے مروت ہے تو، شادی کے بعد اب اپنی صورت دکھا رہی ہے۔ آغا جان کو بالکل ہی بھول گئی کیا؟ شہد میں ڈوبے فرحت افزا جملے جب اس کی سماعتوں میں پڑے تو ورشا نے انتہائی بے یقینی کے عالم میں آغا جان کے سینے سے سر اٹھایا۔ آغا جان کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ دیکھ کر ایک بار پھر اس کی آنکھیں ساون بہانے لگیں، مگر اس بار یہ آنسو خوشی اور مسرت کے تھے۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا آغا جان؟ وہ خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات سے لبریز آواز میں تقریباً ہکلاتے ہوئے بولی تو آغا جان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو آغا جان، تھینک یو سو مچ۔ وہ ایک بار پھر آغا جان کے سینے سے لپٹ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ شہزل کیسا ہے؟ وہ تمہیں تنگ تو نہیں کرتا نا؟ بہت اچھا لڑکا ہے۔ آغا جان کے جملے سن کر ورشا نے انتہائی اچنبھے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ شہزل؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ ایک دن آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس تمام معاملے میں ورشا کا کوئی قصور نہیں، کہنے لگا میں جانتا تھا ورشا منگنی شدہ ہے، اس کے باوجود میں نے ہی ورشا کو یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ آغا جان تفصیلاً بولے۔ ورشا عجیب سے احساسات میں گھری سنتی رہی، پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہیں دوا دے کر سونے کی ہدایت کر کے کمرے سے باہر چلی آئی۔ ابو بھی اس سے سابقہ شفقت اور محبت سے ملے۔ امی غالباً کچن میں مصروف تھیں۔ اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا، گھڑی دن کا 1 بجا رہی تھی۔ آغا جان کی کئی باتیں اس کے دماغ میں اس پل بری طرح گونج رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ ادھر سے ادھر چکر لگاتی رہی، پھر کچھ سوچ کر اس نے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ فون مائرہ نے اٹھایا۔
جی بھابھی، بھیا کو ابھی میں نے ناشتہ کرایا ہے اور دوا بھی دے دی ہے، بخار تو نہیں ہے مگر نکاہت بہت ہے۔ ورشا کے استفسار پر مائرہ نے اسے بتایا تو ورشا نے اسے دیر سے آنے کا بتا کر فون بند کر دیا۔ آج اتنے عرصے بعد اس نے امی کے ہاتھ کا کھانا امی ابو کے ساتھ بیٹھ کر کھایا تھا۔ وہ بہت مسرور اور پرسکون تھی۔ آغا جان اور ابو نے اسے معاف کر دیا تھا، مگر یہ بات اسے مسلسل بے چین کر رہی تھی کہ شیزل نے آ کر آغا جان کے سامنے اس کی پوزیشن کیوں کلیئر کرنا چاہی تھی۔ وہ تو بے وفا تھا، سنگ دل تھا، فریبی تھا، پھر بھلا اسے بھلائی کی توقع کیوں کر ممکن تھی، جس نے اسے بیچ منجھدار میں لا کر ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ بلکہ شاید وہ تو اپنے کیے پر نادم بھی نہیں تھا۔ اتنے عرصے سے وہ اس کے گھر میں رہ رہی تھی، مگر شیزل نے ایک بار بھی اسے معافی مانگنے یا صفائی دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے تمہاری ندامت، تمہاری معافی کی بالکل چاہ نہیں ہے شیزل علی خان۔ تمہاری بے وفائی نے مجھے پتھر بنا دیا ہے، اور پتھر ہر قسم کے احساسات سے عاری ہوتے ہیں۔ وہ دل میں خود سے بولی۔ پھر مان اسے امی کی باہر سے کسی سے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ ورشا بیٹا دیکھو، شہریار کی بیوی تم سے ملنے آئی ہے۔ اسی دوران جب وہ آوازوں پر غور کر رہی تھی، امی ایک کیوٹ سی لڑکی کو اپنے ہمراہ لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ورشا اسے دیکھ کر اپنے بستر سے اٹھی۔ مریم اس سے بڑے اتفاق سے ملی۔ ورشا، مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا، آپ پلیز ہمارے پورشن میں چلیے نا، میں آپ کو اپنے ہاتھ کی مزیدار چائے پلاتی ہوں۔ مریم کے خلوص بھرے انداز پر ورشا مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر کبھی مریم، آج دیر ہو جائے گی، مجھے گھر بھی جانا ہے، مگر یہ وعدہ رہا کہ آپ کے ہاتھ کی چائے میں ضرور پیوں گی۔ بیٹا، وہ ادینہ کے رشتے کے سلسلے میں کچھ خواتین آئی ہیں، تمہاری تائی مجھے اس طرف بلا رہی ہیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اپنی امی اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے بولی۔ آپ جائیے امی، میں بھی بس جا رہی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، انشاءاللہ پھر آؤں گی۔ ورشا وال کلاک کی جانب نگاہ ڈالتے ہوئے بولی۔ اسی دوران مریم بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ امی اس بات میں سر ہلا گئیں۔ پھر ورشا دونوں سے رخصت لے کر آغا جان کے کمرے میں آئی تو انہیں سوتا دیکھ کر واپس پلٹ گئی۔ شہریار کی پسند اچھی ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے ورشا سوچ رہی تھی۔ امی نے اسے بتایا تھا کہ مریم شہریار کی کلاس فیلو تھی۔ وہ گھر لوٹی تو مائرہ اور سائرہ کی کچن میں موجودگی محسوس کر کے وہیں چلی آئی۔ ارے بھابھی، آپ آ گئیں، میں آپ کے لیے چائے بناؤں؟ مائرہ اسے دیکھ کر خوشی سے بولی۔ نہیں، میں پی چکی ہوں۔ بابا کیا کر رہے ہیں؟ بابا اپنے کمرے میں ہیں۔ سائرہ کے جواب پر وہ بابا کے کمرے کی جانب آ گئی۔ آج پہلی بار وہ ان کے کمرے میں آئی تھی، سادہ سا صاف ستھرا کمرہ جس میں مختصر سا سامان تھا۔ بابا بستر پر دراز اخبار بینی میں مصروف تھے۔ ورشا نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے اسے خوشگوار حیرت کے ساتھ دیکھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے بابا؟ پہلی بار وہ ان سے ان کی طبیعت کے بابت استفسار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہوں بیٹا، بابا نرمی سے بولے تو ورشا بیڈ کی سائڈ دراز پر دھری دواؤں کی شیشیوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شوگر، بلڈ پریشر اور ہارٹ کی دوائیاں دیکھ کر ان کی بیماری کی نوعیت جان گئی۔ بابا، آپ کو ہارٹ کی تکلیف بھی ہے؟ ورشا نے استفسار کیا۔ ہاں بیٹا، 2 سال پہلے بائی پاس بھی ہوا تھا، بس اس کے بعد سے تو شیزل میرا سایہ بن کر میرا خیال رکھتا ہے، دن میں 3 بار بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، سمجھو خود کو تو بالکل بھول گیا ہے۔ بابا کے لہجے میں اس پل شیزل کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج آپ کا بلڈ پریشر چیک نہیں ہوا، آئیے میں کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر ورشا بڑی مہارت سے بابا کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگی، جبکہ بابا خوشگوار حیرت سے ورشا کو دیکھے گئے۔ شہریار، آج میں ورشا سے ملی تھی، شرٹ کی بٹن کھولتے ہاتھ ایک لمحے کو روکے۔ اچھا، مگر کہاں؟ شہریار نے حیرت سے استفسار کیا۔ یہیں گھر میں آغا جان کو دیکھنے آئی تھی، مجھے تو بہت پیاری لگی ورشا۔ مجھے معلوم تھا کہ آغا جان بہت جلد اسے معاف کر دیں گے، اسی لیے تو میں نے ورشا کو آگے کیا، وگرنہ یہ سب کچھ میں کرتا تو ڈیڈی جائیداد سے آنکھ الگ کرتے اور آغا جان مجھے اس گھر سے بھی نکال دیتے۔ ورشا ہمیشہ سے ان کی لاڈلی اور چہیتی رہی ہے۔ لہجے میں حسد لیے شہریار تفصیلاً بولا تو مریم نے ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالی۔ تم اپنے غلط عمل کو درست ثابت کرنے کی کوشش مت کرو شہریار، ورشا واقعی بہت اچھی لڑکی ہے، ہم نے اس کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، اسے چھل دے کر اپنی زندگی بنائی ہے۔ آج ورشا سے مل کر میرے ضمیر کا بوجھ کئی گنا بڑھ گیا ہے، احساس گناہ کروٹ مجھے ستا رہا ہے۔ مریم اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے اضطرابی کیفیت میں گھری بولی۔ اوہ کم آن مریم، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، آغا جان نے اسے قبول کر لیا ہے، اور تم دیکھنا کچھ دنوں بعد وہ اپنی ذاتی پراپرٹی بھی ورشا کے نام کر دیں گے۔ شہریار جھنجھلا کر بولا۔ خدا کے لیے شہریار، کبھی دولت اور جائیداد سے ہٹ کر بھی سوچا کرو، زندگی صرف دولت کے سہارے نہیں گزرتی، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، احساسات اور جذبات ہوتے ہیں جنہیں اگر سلب کر لیا جائے تو زندگی پھر زندگی نہیں رہتی۔ مریم غمگین سی ہو کر بولی۔ بار بار اس کی نگاہوں میں ورشا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اوفو مریم، پلیز اب ورشا نامہ بند کرو، میں تھکا ہوا ہوں، اس وقت آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ بے مزہ ہو کر بولا۔ شہریار پلیز میری بات مانو، ورشا کو اس کی کھوئی ہوئی خوشیاں واپس دلا دو، اس گھر میں اس کا سابقہ مقام واپس لوٹا دو۔ اچانک مریم شہریار کا بازو تھام کر لجاجت سے بولی۔
تم پاگل تو نہیں ہو گئی مریم؟ یعنی میں خود جا کر گھر والوں کو ساری حقیقت بتا دوں؟ وہ اب بھی مجھے آگ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی سے بے دخل کر سکتے ہیں۔ تو ہونے دو، جو کچھ ہوتا ہے شہریار، ہمیں اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے شہریار کہ اللہ ہمیں اس کی سزا۔ بس مریم، اب اسے آگے میں کچھ نہیں سنوں گا، مجھے سونے دو، کل میری بہت ضروری میٹنگ ہے۔ ناگواری سے کہتا شہریار بستر پر چلا گیا، جبکہ مریم وہیں گمسم سی کھڑی رہ گئی۔ دستک کی آواز پر اس نے یس کہا تو پریشان سا شہزل اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ شہزل ضرور اس کے کمرے میں آئے گا۔ میگزین سائڈ پر رکھ کر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ورشا میں آپ سے۔ شہزل اس پل ورشا کے سامنے ٹھیک سے بول نہیں پا رہا تھا۔ میں دراصل آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ… وہ ایک بار پھر رک گیا۔ اس حرکت کی وجہ؟ ورشا اچانک سپاٹ لہجے میں بولی تو شہزل نے تیزی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میں نہیں شہزل علی خان، مجھے وجہ بتائیے، اس حرکت کا کیا مطلب ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ خودکشی کرنا یا اپنے گھر والوں کو برباد کرنا یا پھر ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر راحت حاصل کرنا؟ ورشا سختی سے بولی تو شہزل نے ایک بوجھل سانس فضا کے سپرد کی۔ جب زندگی تمام راستے ہم پر بند کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شہزل آہستگی سے بولا۔ اچھا، دوسروں کی زندگیوں کو بند گلی میں دھکیلنے والے کی خود کی زندگی کیسے کٹھن ہو گئی؟ ورشا طنز میں بھوجے لہجے میں بولی تو شہزل نے بے ساختہ تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ ورشا، شاید آپ اس بات کو کبھی محسوس نہیں کر پائیں، کبھی سمجھ نہ پائیں کہ آپ کو آنسو دے کر میرے اوپر کیا قیامت گزری ہے۔ میں تو آپ سے معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، اور اچھا ہے آپ مجھے معاف بھی نہ کریں، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے جو میں کاٹ رہا ہوں۔ شہزل اتنے عجیب و غریب لہجے میں بولا کہ ورشا کے اندر کی دنیا اتھل پتھل ہو گئی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر شہزل کو دیکھا جو لٹے مسافر کی طرح پلٹ کر کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ ورشا کا دل چاہا کہ شہزل کو آواز دے کر روک لے، مگر اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ ڈالا۔ کچھ ہی دنوں میں شہزل کے گھر کا ماحول یکسر بدل گیا تھا۔ ورشا بابا کا بھی خاص خیال رکھنے لگی۔ ان کی دوائیں، ان کے چیک اپ کی ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ لے لی تھی۔ اب ورشا کے ذہن میں یہ سوال کلبلانے لگا تھا کہ شہزل نے اپنے گھر والوں کو کیا کہہ کر اس کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کیا، اور پھر بابا نے ورشا کی طرز زندگی پر کوئی اعتراض کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ بات سب کے سامنے عیاں تھی کہ شہزل اور ورشا کے درمیان کسی بھی قسم کا تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی بابا نے اس بارے میں اس سے بات کی، اور نہ ہی مائرہ اور سائرہ نے اس طرح کا کبھی تذکرہ نکالا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ شہزل آج کل خاصا ڈل دکھائی دے رہا ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور وزن کی کمی دیکھ کر وہ صاف سمجھ گئی کہ شہزل ابھی بھی وہ ادویات استعمال کر رہا ہے۔ وہ اندر تک بری طرح ڈسٹرب ہو گئی۔ شہزل کو اپنی آنکھوں کے سامنے یوں دلدل میں دھستا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخر کبھی اس کے ساتھ دل کا رشتہ تھا، وہ اسے یوں برباد ہوتا دیکھ کر خاموش تماشائی بنی کیسے بیٹھی رہتی؟ شہزل، یہ کیا حماقت ہے؟ آخر ان سب باتوں کی وجہ کیا ہے؟ موقع دیکھ کر اس نے شہزل کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ ابھی باہر سے آ کر اپنے بستر پر گرا تھا۔ اس کی سخت آواز اور تیوری پر وہ تیزی سے اٹھا تھا۔ کون سی حماقت؟ میں کیا حماقت کر رہا ہوں؟ شہزل انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا تو ورشا کا دل چاہا کہ اس پتھر دل شخص کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالے جو ہمیشہ اسے تکلیف اور اذیت سے دوچار کر دیتا تھا۔ اگر آپ نے ان ادویات کا استعمال فوراً بند نہیں کیا تو میں سب کو اس بارے میں بتا دوں گی۔ اپنے غصے پر بمشکل قابو پا کر وہ ہموار لہجے میں بولی۔ شہزل گھبرا اٹھا۔ پلیز ورشا، بابا کو مت بتائیے گا، وہ دل کے مریض ہیں، انہیں سخت دھچکا لگے گا۔ تو ٹھیک ہے، آپ آج ہی سے وہ دوائیں لینا بند کر دیں، میں بابا کو نہیں بتاؤں گی۔ ورشا سنجیدگی سے بولی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے بہت کوشش کی انہیں چھوڑنے کی، مگر… لاچاری سے بولتا شہزل جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ ورشا دکھ سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شہزل، آپ کو یاد ہے ہمارے درمیان کبھی کوئی تعلق رہا تھا، چاہے وہ فریب و دھوکے پر مبنی تھا، مگر میری جانب سے تو کوئی کھوٹ نہیں تھا نا؟ ورشا کو شہزل کے اس اقدام سے روکنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ سر جھکا کر بولا تو ورشا اس کے پاس آ کر دھیرے سے بولی۔ آپ نے محبت کے نام پر مجھے فریب دیا، مجھ سے بے وفائی کی، میرے جذبوں کو کھلونا سمجھ کر اس سے کھیلا۔ شہزل، مجھے نہیں معلوم میرے دل آپ کے لیے کیا ہے۔ جب آپ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھتی ہوں تو وہاں مجھے صرف جامد خاموشی نظر آتی ہے، نہ محبت کا جذبہ اور نہ نفرت کا۔ مگر میں آج آپ سے پوچھتی ہوں، کیا واقعی آپ کے دل میں کبھی بھی کہیں بھی نہیں تھی؟ کیا آپ نے مجھے کبھی پسند نہیں کیا؟ کیا کبھی بھی میری محبت نے آپ کے دل کو متاثر نہیں کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے استفسار کر رہی تھی۔ ورشا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میں تمہارا گنہگار ہوں، بہت بدبخت ہوں، بہت کمینہ ہوں، مگر پلیز کیا ایک بار مجھے اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی؟ اچانک شہزل لہروں کی مانند بکھرا تھا۔ وہ ورشا کے دونوں ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں میں بھینچ کر بولا۔ ورشا نے اسے انتہائی تحیر کے عالم میں دیکھا۔
اس پل وہ بالکل پہلے والا شیزل دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی دبے پاؤں ان کے درمیان سے گزر گئے۔ ورشا نے دھیرے سے اپنے ہاتھ شیزل کی پوری حدت گرفت سے آزاد کیے اور اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولی، اگر آپ کو میرا ذرا سا بھی خیال ہے تو آپ وہ دوائیں پھر کبھی نہیں چھوئیں گے۔ شیزل نے اسے بے بسی سے دیکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بھیا نے بابا سے صرف یہ بولا تھا کہ بابا، میرا کوئی عزیز جس کے مجھ پر بہت سے قرض، بہت سے حساب ہیں، آج وہ سخت مشکل میں گرفتار ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کٹھن وقت میں اس کی مدد کروں۔ مائرہ نے ورشا کے استفسار پر اسے یہ بتایا تو ورشا بری طرح الجھ گئی۔ عزیز، میرا قرض، میرا حساب شیزل پر، وہ خود سے بولی اور ایک بار پھر شیزل کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ تو کیا بابا سے بھی آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ میں آپ کی عزیز ہوں اور یہ کہہ کر آپ نے انہیں مجھے اس گھر میں رکھنے پر آمادہ کیا؟ ورشا، تم مجھے اتنا گھٹیا انسان سمجھتی ہو؟ وہ تڑپ کر بولا، پھر خود ہی ہنس کر اذیت ناک لہجے میں کہنے لگا، ہاں ہوں تو میں گھٹیا ذلیل انسان۔ ورشا کا سر اس پل چکرا کر رہ گیا۔ اس گھر میں شیزل کا جو کردار تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو رویہ تھا اور پھر اس کے ساتھ آج تک جو سلوک اس نے روا رکھا تھا، وہ اس بات کی بھرپور عکاسی کر رہا تھا کہ شیزل اتنا کمینہ، اتنا برا نہیں ہو سکتا جیسا اسے ورشا کے ساتھ کیا تھا۔ آخر وہ آغا جان سے اس کی وکالت کرنے کیوں گیا؟ اپنے گھر میں اتنے احترام و وقار سے کیوں رکھا؟ کبھی یہ نہیں جتایا کہ ان کے درمیان کاغذی ہی صحیح کوئی رشتہ ہے۔ اس رشتے کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، ہمیشہ اس کی نگاہوں کو اپنے سامنے جھکا ہوا پایا۔ آخر شیزل ہے کیا؟ کیا شخصیت ہے اس انسان کی؟ ورشا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ شیزل، میں آپ کو نہیں جانتی، میں نہیں سمجھ پا رہی آپ کو، مگر یہ طے ہے کہ آپ کے اندر سمندر جیسی گہرائی ہے، کچھ تو ایسا ہے جس سے میں لا علم ہوں۔ ورشا اسے دیکھ کر اپنے دل میں بولی اور پھر 2 دن بعد ہی اس کی آنکھوں کے سامنے سے کھٹاکھٹ تمام پردے اٹھتے چلے گئے۔ وہ آغا جان سے ملنے گھر آئی ہوئی تھی۔ شام کو کچھ فرصت ملی تو سوچا کہ مریم سے ملاقات کر لی جائے۔ اس نے بہت خلوص سے اسے چائے کی آفر دی تھی اور پھر تائی امی سے ملنے کا بھی دل چاہا تو وہ ان کے پوشن کی جانب آ گئی۔ شاید تائی امی اور ادینہ گھر پر نہیں تھیں۔ وہ تائی امی کو کمرے میں نہ پا کر جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ ٹیرس سے آتی باتوں کی آواز سن کر اس کے قدم رکے۔ شاید یہ سب ٹیرس پہ بیٹھے ہیں، یہ سوچ کر اسے ٹیرس کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اندر داخل ہونے ہی والی تھی کہ شہریار کی گسیلی آواز پر بے ساختہ رک گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے مریم، تمہیں شاید علاج کی ضرورت ہے، ورنہ شیزل تمہارے ذہن میں جوں کی طرح چمٹ گئے ہیں۔ کتنی بار کہا ہے کہ بھول جاؤ ان سب باتوں کو۔ کیسے بھول جاؤں شہریار؟ شیزل کل مجھے میڈیکل سٹور پر ملا تھا، یونیورسٹی کے اس شیزل سے بہت مختلف، لاغر و بیمار سا۔ پلیز شہریار تم… ورشا کے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ شیزل کو مریم اور شہریار جانتے تھے یونیورسٹی کے دور سے؟ اس کا مطلب یہ تینوں ایک ساتھ یونیورسٹی میں تھے؟ ورشا نے کپ کپاتے دل سے سوچا، تم سے کتنی بار کہا ہے میں نے کہ شیزل کو میں نے اس کام کے پیسے دیے تھے، اس کی کن پٹی پر پستول رکھ کر یہ سب کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ شہریار ہنوز تیز لہجے میں بولا، اس کا باپ جب زندگی موت کے درمیان جھول رہا تھا تب تم نے اس کی مجبوری خریدی تھی، جب اپنے والدین کے خوابوں کی تکمیل کے لیے اس کے پاس مزید پڑھائی جاری رکھنے کے لیے پیسے نہیں تھے تب تم نے اس کی مجبوری نہیں خریدی تھی۔ جب اس کی بہن مائرہ کا اپینڈکس پھٹ گیا تھا اور تم نے اس کے ہاتھوں میں چند کاغذ رکھ کر اس کی بہن کی زندگی بچا کر اس کی مجبوری نہیں خریدی تھی۔ پہلے تو ایک اچھے دوست بن کر تم نے اس پر احسانات کیے اور بعد میں اسے مجبور کر کے ورشا کو فریب محبت دینے کے لیے اسے اس کی زندگی میں بھیج دیا تاکہ تم مہان بن جاؤ اور ورشا رسوا ہو جائے اور تمہاری جائیداد بھی ڈبل ہو جائے۔ مریم بولتی گئی جبکہ دیوار کی اوٹ پر کھڑی ورشا منہ پر سختی سے ہاتھ رکھے پٹی پٹی آنکھوں سے حقیقت سنتی گئی۔ تم نے واقعی کنپٹی پر پستول رکھ کر ہی شیزل کو یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہے شہریار، مریم روتے ہوئے بولی۔ اف، تمہارا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ شہریار تل ملا کر جانے کے لیے مڑا تو ورشا وہ مشکل خود کو حرکت دے کر اچانک اس کے سامنے آ گئی۔ شہریار کا چہرہ اس لمحے بری طرح فک ہوا۔ تم یہاں ورشا، تم کب آئیں؟ شہریار کی ہکلاتی آواز پر مریم نے اچک کر دروازے کی طرف دیکھا اور ورشا کو استادہ پا کر اس کے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ شہریار عمیر صاحب، آپ کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ آپ کی رگوں میں آغا جان اور اس خاندان کا خون دوڑ رہا ہے، مگر آپ کی پلاننگ کی داد تو ضرور دینی پڑے گی مسٹر شہریار عمیر۔ ورشا آنکھوں میں نفرت و حقارت کی چنگاریاں لیے زہر خند لہجے میں بولی تو شہریار چند ثانیے کے لیے کچھ بول ہی نہ پایا۔ آپ کو اگر میری جائیداد چاہیے تھی تو ایک بار مانگ کر تو دیکھتے، اپنی پسند کو اپنانا چاہتے تھے تو مجھ سے کہتے، میں آغا جان کو دل و جان سے آپ کے لیے منانے کی کوشش کرتی، مگر میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل۔ مگر نہیں، آپ نے تو اپنی سوچ، اپنی ذہنیت کے مطابق ہی یہ سب کیا نا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا ورشا ذوالفقار، مریم ہی میری محبت، میری پسند تھی، اور تم تو
جانتی ہو کہ آوا جان میرا یہ قصور کبھی معاف نہیں کرتے۔ شہریار ڈھٹائی سے بولا تو ورشا اسے محض دیکھ کر رہ گئی، پھر تمسخرانہ انداز میں کہنے لگی، محبت محبت کرنے والے اتنے بزدل، اتنے ڈرپوک، اتنے لالچی نہیں ہوتے جو دولت کے حصول اور اپنے وقار کی خاطر دوسروں کی مجبوریوں کو خریدتے پھریں، دوسروں کی خوشیوں پر پیٹرول چھڑک کر اس میں آگ لگا کر پھر اس کی تپش میں اپنے ہاتھ سینکتے۔ مگر میں تمہیں یہ سب کیوں بتا رہی ہوں؟ ورشا نے آخر میں انتہائی چونکنے کی اداکاری کر کے کہا، یہ باتیں تو کسی غیرت مند انسان، کسی حمیت سے مالا مال، کسی بہادر شخص کے لیے ہیں، تم انہیں کیا جانو گے؟ شٹ اپ ورشا! شہریار ورشا کی اس چوٹ پر تلملا کر رہ گیا۔ مجھے واقعی تمہارے آگے بین بجا کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹی اور تقریباً بھاگتے ہوئے طائی امی کے پورشن سے نکلی، جبکہ مریم نے بے جان ٹانگوں کے ساتھ اپنا سن وجود سامنے رکھی کرسی پر گرا لیا۔ وہ لان میں آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا گھناؤنا چھل! وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ بھلا اس کا تایا زاد اس کے ساتھ ایسا کھیل کیسے کھیل سکتا ہے؟ وہ بے دم سی ہو کر وہیں گھاس پر ڈہ گئی۔ اچانک ذہن کی اسکرین پر شہزل علی خان کا چہرہ نمودار ہوا تو بے ساختہ ورشا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تم شہزل، آخر تم ہی مجھے شہریار کی اس سازش کے بارے میں کچھ تو بتاتے۔ کیا کچھ نہ کہا تمہیں؟ کیسا سلوک روا رکھا تم سے؟ اور تم قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی یہ سب برداشت کرتے رہے۔ واقعی جس شخص سے میں نے محبت کی وہ کبھی گھٹیا نہیں ہو سکتا، کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ وہ خود سے بول کر زاروں کی تار ہونے لگی کہ اسی اثنا میں طائی امی ادینہ اور صدف کے ہمراہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ ارے ورشا، کیا ہوا؟ تم یہاں بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو؟ صدف واقعی اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشانی سے بولی تو ورشا نے چونک کر دھیرے سے سر اٹھایا۔ یہ تم اپنے بھائی شہریار عمیر سے پوچھنا، مگر نہیں، وہ شاید تم لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ ہاں، مریم سے پوچھ لینا۔ ورشا اپنے گالوں کی نمی صاف کر کے تیزی سے اٹھی اور اپنے پورشن کی جانب آ کر جلدی سے گیٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ ذرا رک کر اسے چوکیدار کو مخاطب کیا، بابا، امی کو بتا دیجیے گا کہ میں آج اپنے گھر جا رہی ہوں، اپنے شوہر کے گھر۔ پھر ورشا جھپاک سے باہر نکل گئی۔ ابھی اسے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہی تھی کہ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ شہزل کے گھر کا نمبر دیکھ کر اسے تیزی سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف مائرہ نے اس کے اوسان پوری طرح خطا کر ڈالے۔ شہزل کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ ورشا نے گاڑی سٹارٹ کر کے ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھ دیا۔ گاڑی فراٹے بھر رہی تھی۔ وہ بدحواسی سے گھر میں داخل ہوئی اور تیزی سے شہزل کے کمرے کی جانب دوڑی تو شہزل کو پیٹ پکڑے درد سے بے حال پایا۔ شہزل، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ خود ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس پل بری طرح گھبرا رہی تھی۔ آج یو اوکے شہزل؟ کیا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ شہزل کوئی جواب دیتا کہ ایک تیز درد کی لہر اٹھی اور وہ بے دم ہو کر بستر پر الٹا گر گیا۔ ورشا نے بڑی مشکل سے کپکپاتے ہاتھوں سے ایمبولینس کو فون کیا اور اس کی جانب جھک گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ سائرہ مائرہ کا الگ برا حال تھا اور ورشا، وہ تو شاید اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی تھی۔ شہزل کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رو کر صرف یہی بولے جا رہی تھی، شہزل پلیز مجھے معاف کر دو، ایک بار مجھ سے بات تو کرو، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے شہزل، صرف بابا ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھال رکھا تھا۔ وہ ورشا کا یہ انداز دیکھ کر کافی کچھ سمجھ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس آ گئی اور ورشا سنبھال کر اسپتال لے آئی۔ نشہ آور ادویات کا استعمال شہزل نے حال ہی میں شروع کیا تھا، لہٰذا کیس اتنا سیریس نہیں تھا۔ وہ اب پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے ورشا کو بتایا کہ شہزل کی یہ حالت شاید دوا نہ لینے کے سبب ہوئی ہے۔ وہ کچھ دن سے دوا استعمال نہیں کر رہا تھا، اب چونکہ کافی بہتر تھا لہٰذا سب نے ہی سکون کا سانس بھرا تھا۔ بابا یہ تمام حقیقت سن کر بہت دکھی تھے۔ سائرہ مائرہ بھی غمگین تھیں، مگر ورشا نے انہیں حوصلہ اور یقین دلایا کہ آئندہ شہزل ان تناؤ کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ آخر وہ وجہ کیا تھی کہ میرا بیٹا، مضبوط اعصاب کا بیٹا جس نے زندگی کے ہر امتحان کا جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، وہ آج یوں ہمت ہار کر گھٹنے ٹیک گیا۔ بابا مغموم لہجے میں بولے تو ورشا نے ندامت سے سر جھکا دیا۔ وہ وجہ میں ہوں بابا، میں ورشا ذوالفقار، میری ہی وجہ سے آج شہزل۔ اتنا کہہ کر ورشا نے ایک سسکی بھری اور پھر سب کچھ بتاتی چلی گئی کہ کس طرح شہریار نے اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر اور اسے ورشا کی زندگی میں بھیجا اور وہ کتنی اس سے بدگمان ہو گئی، کن حالات میں اسے شہزل سے شادی کی اور شہزل احساس ندامت کے بوجھ سے اندھیرے راستوں کا مسافر بن بیٹھا۔ ظلم تو تمہارے ساتھ بھی ہوا تھا بیٹی، تم اپنے آپ کو مجرم تصور مت کرو۔ شہزل کو پہلی فرصت میں تمہیں حقیقت سے آشنا کر دینا چاہیے تھا۔ سب کچھ سن کر بابا بے انتہا غمگین ہو گئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہلاوت سے بولے، بابا یقیناً یہاں بھی شہزل کی مجبوری رہی ہوگی، شہریار انتہائی کمینہ انسان ہے، اگر یہ حقیقت کھل جاتی تو شہریار کی عزت آغا ولا میں دو کوڑی کی رہ جاتی
ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ ورشا پرسوچ لہجے میں بولی تو سب نے اس کی بات کی تائید کی۔ آلس صبح شہزل کو تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا اور ایک بار پھر وہ نیند کی وادیوں میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹرز نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ورشا نے اپنے سینئرز سے شہزل کو کسی ایزائلم میں ایڈمٹ کرنے کا پوچھا تو انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کا کرم ہے کہ معاملہ ابھی آگے نہیں بڑھا تھا، ابتدائی اسٹیج تھی، لہٰذا خصوصی محبت و توجہ اور ول پاور سے اس چیز سے مریض نکل سکتا تھا۔ سب نے سکھ کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دن کے وقت شہزل پوری طرح سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس وقت کمرے میں صرف مائرہ اور ورشا تھے۔ صبح اطمینان ہونے کے بعد ورشا نے بابا اور سائرہ کو زبردستی گھر بھیج دیا تھا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکیں۔ شہزل نے اپنے آپ کو اسپتال کے بستر پر پایا تو خاصا حیران ہوا۔ ہم لوگ آپ کو یہاں لے کر آئے تھے بھیا، کل رات آپ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ مائرہ نے اسے بتایا تو وہ بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ اسے جو ہی منہ دوسری طرف کیا، ورشا کو سلگتی نگاہوں سے خود کو گھورتا ہوا پایا۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ وہ بابا اور سائرہ، انہیں میں نے گھر بھیج دیا ہے، وہ ورشا سنجیدگی سے بولی۔ بھابھی میں ذرا کینٹین سے چائے پی کر آتی ہوں، سر میں تھوڑا درد ہو رہا ہے۔ مائرہ کزن دونوں کو تنہائی فراہم کرنے کی غرض سے وہاں سے نکل آئی۔ اس کے جانے کے بعد ورشا آہستگی سے قدم اٹھا کر شہزل کے قریب آ گئی۔ نادم سا شہزل، اس پل اسے بہت پیارا لگا۔ وہ جگہ بنا کر اس کے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ شہزل نے ورشا کو اس قدر قریب بیٹھا دیکھ کر اچنبے سے دیکھا۔ شہزل، ورشا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح شہزل کے ساتھ پیش آئے۔ بے ساختہ وہ بے آواز رونے لگی۔ شہزل اس کے آنسو دیکھ کر گھبرا گیا۔ ورشا پلیز یہ آنسو صاف کیجیے۔ شہزل کی بات پر اسے ضدی بچے کی طرح نفی میں سر ہلایا تو شہزل محض ایک نگاہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم صرف مجھے یہ بتاؤ شہزل، کیا تم نے مجھ سے کبھی محبت کی؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی گنجائش ہے؟ کیا تم نے مجھے کبھی پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھا؟ جھوٹ موٹ کی محبت کرتے کرتے کبھی سچ میں مجھ سے محبت محسوس نہیں کی؟ ورشا کے الفاظ، انداز اور لہجہ شہزل کو بری طرح متحیر کر گیا۔ بولو نا شہزل، پلیز بتاؤ، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ شہزل پلیز۔ یہ کہتے ہوئے ورشا نے شہزل کے سینے پر اپنا سر رکھا تو شہزل جیسے ساکت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی، مگر نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ دل تو جیسے جھوم اٹھا تھا، ایک نئے سر پر رقصاں تھا۔ اس نے ایک گہری گھٹن زدہ سانس فضا میں خارج کی۔ اسے لگا تر و تازہ ہوا اتنے عرصے بعد اس کے اندر جا رہی ہے۔ ورشا کے آنسو اس کا سینہ بھگو رہے تھے۔ شہزل نے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں ڈالیں اور اس کی زلفوں کو اپنی ہتھیلی میں بند کر لیا۔ کتنی چاہت، کتنا ارمان تھا اسے کہ ایک بار وہ ورشا کی زلفوں کو چھوئے، انہیں اپنے چہرے پر بکھرا کر دیکھے، اس کے گالوں کی نرمی کو محسوس کرے، اس کے پاس آ کر اس کے وجود کی خوشبو کو محسوس کر کے اپنے اندر اتارے۔ بتاؤ نا شہزل، کیا تم نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی؟ شہزل کے سینے سے اسے سر اٹھا کر روٹھے انداز میں کہا تو دونوں کی نگاہیں یکدم چار ہو گئیں۔ شہزل کی آنکھوں کی سحر انگیزی سے گھبرا کر اس نے نگاہیں جھکا لی۔ مل گیا اپنے سوال کا جواب۔ میری آنکھوں میں سب لکھا ہے ورشا، تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ شہزل گمبھیر سرگوشی میں بولا تو ورشا نے چڑھتے ہوئے تڑک کر کہا، مجھے آنکھوں سے نہیں تمہاری زبان سے سننا ہے شہزل، اور ویسے بھی تم تو مجھے دیکھ کر ہمیشہ نگاہ جھکا لیتے تھے۔ شہزل کے لبوں پر بے ساختہ جاندار مسکراہٹ بکھر گئی، پھر اچانک اس کی پیشانی پر مہر ثبت کرتے ہوئے بولا، ورشا، میری زندگی میں صرف تم واحد لڑکی ہو جسے میں نے ٹوٹ کر چاہا ہے، صرف تم سے محبت کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں تمہیں فریب محبت دینے آگے بڑھا تھا، مگر پہلے ہی مرحلے پر خود ہی محبت کا شکار ہو کر فریب محبت میں مبتلا ہو گیا۔ شہزل کے اظہار محبت نے ورشا کے چاروں چہار سو چاندنی بکھیر دی، اس کی روح جیسے بادلوں کی مانند ہلکی پھلکی ہو گئی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ورشا، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، مگر کبھی کہہ نہیں سکا میری جان، بہت مجبور تھا میں۔ وہ اس کے کان میں امرت گھولتے ہوئے بولا تو ورشا نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ شہریار کی وجہ سے نہ، اس گھٹیا انسان کی وجہ سے تم نے مجھ سے میری محبت کو دور رکھا، میری جان پر ظلم کیا۔ میری جان تمہارے پاس ہے شہزل، اور میں نے شہریار جیسے ذلیل انسان کی مہربانی سے اپنی محبت اپنی جان سے منہ موڑ لیا۔ ورشا کے جملوں پر شہزل نے انتہائی چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے سب معلوم ہو گیا ہے شہزل، میں نے شہریار اور مریم کے درمیان ہونے والی ساری باتیں سن لی، وگرنہ مجھے قیامت تک یہ سچائی معلوم نہیں ہوتی اور میں اپنی جان پر یوں ہی ظلم کرتی رہتی۔ یہ سب سن کر شہزل نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ مجھ سے حقیقت چھپانے کے لیے شہریار نے تمہیں کس بات پر مجبور کیا تھا؟ اچانک سے یاد آیا تو ورشا نے استفسار کیا۔ اس نے مجھ سے میری ماں کی قسم لی تھی۔ ورشا میں چاروں طرف سے بری طرح پھنس گیا تھا۔ بے ساختہ ورشا نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب ہمارے درمیان اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی شہزل، بس سب بھول کر ہم نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔
مگر شہزل وعدہ کرو کہ اب تم ان دواؤں کے بارے میں کبھی سوچو گے بھی نہیں۔ ورشا یکدم اپنی نازک ہتھیلی اس کے آگے پھیلاتے ہوئے بولی تو شہزل نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ جب تم میرے پاس ہو تو اب کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں، وہ آنکھوں میں شوقے جہاں سے موئے انتہائی معنی خیزی سے بولا تو حیا کے مارے ورشا کے گال ٹمٹما اٹھے۔ شہزل تم نہ کچھ زیادہ فری نہیں ہو رہے؟ وہ بمشکل اپنی شرم پر قابو پا کر بولی۔ اچھا یہ بتائیے ورشا صاحبہ، یہ آپ جناب چھوڑ کر مجھے تم کہے جا رہی ہو؟ ماں بدولت مجازی خدا ہے تمہارا، پہلے کی طرح آپ کہہ کر مخاطب کرو۔ شہزل مصنوعی سنجیدگی اور رعب سے بولا تو ورشا کھلکھلا کر بولی اچھا اب آپ ہی کہہ کر آپ کی زوجہ آپ کو مخاطب کرے گی۔ شہزل نے ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں شہزل علی خان دنیا کا خوش قسمت مرد ہوں جسے ورشا جیسی وفاشیار محبت کی دیوی ملی ہے، جو دن و رات میری پوجا کرتی ہے، اور میں بھی اسے شدتوں سے پیار کرتا ہوں۔ اس دنیا میں شہریار جیسے انسان بہت ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کی مجبوریوں کو خرید کر بڑے بڑے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شہریار کے ہاتھوں مہرا بنا اور اپنی محبت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے گوا کر ایک بے وفا دھوکہ باز ہونے کا لیبل ماتھے پر چسپاں کر کے ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ گیا۔ مگر جہاں شہریار جیسے ناسور اس معاشرے میں رہ کر اسے گندا کر رہے ہیں، وہاں کہیں کہیں مریم جیسے کردار بھی ہیں۔ مریم نے ہمیشہ شہریار کو ایسا کرنے سے باز رکھا، مگر کوئی حتمی قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ بھی اسیر محبت تھی۔ اگر اس دن ورشا مریم اور شہریار کی باتیں نہ سن لیتی تو شاید وہ کبھی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتی۔ میں عہد شکن ہرگز نہیں تھا، چاہے اس کے لیے میں زندگی سے ناتا توڑ بیٹھتا، اور شاید ایسا ہو بھی جاتا۔ اپنی محبت کو اذیت دینے اور اپنے دل کو اجڑنے کے غم کو بھلانے کے لیے میں نے ادویات کا استعمال شروع کر دیا، مگر اللہ کا شکر ہے بروقت ہی تمام سچائی میرے رب نے سب کے سامنے عیاں کر دی۔ جو اوپر بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا، شہریار کو اس کے کیے کی سزا ملی۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ معذور ہونے کے ساتھ ساتھ باپ بننے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو گیا۔ آگا ولا میں جب یہ حقیقت سامنے آئی تو سبھی نے شہریار کو خوب لعن طعن کیا اور ورشا سے معافی مانگی۔ آغا جان نے ورشا کو اس کی جائیداد واپس لوٹا دی، مگر میں نے اس میں سے 1 روپیہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ آغا جان اور ورشا نے ہمارے 2 شریر بچوں کے نام و جائیداد کر دی۔ ارے ہاں، یہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ ہمارے ٹوئنز جڑواں بچے ہیں، علی زاد اور علیحہ، سارا دن ورشا کو اپنے پیچھے نچاتے پھرتے ہیں۔ ہماری شادی کو 4 سال کیسے گزر گئے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا۔ بابا کی تو اپنے پوتے پوتی میں جان ہے۔ سائرہ مائرہ اپنے گھر میں خوش ہیں، میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہوں۔ مریم کبھی کبھار ہم سے ملنے آتی ہے، وہ ایک وفاشیار بیوی کی طرح شہریار کا بوجھ ڈھو رہی ہے۔ علی زاد اور علیحہ سے بہت پیار کرتی ہے۔ آج میری زندگی میں سب کچھ ہے اور شہریار اتنی پلاننگ، اتنی محنت کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں، مگر ہاں مریم ہے، لیکن وہ یہ بات سمجھنے کے لائق نہیں، کیونکہ جسمانی معذوری کا اثر اس کے ذہن پر بھی ہو گیا ہے۔ شہزل او خدایا، بھائی کہاں ہیں آپ؟ آج چھٹی کا دن ہے، پلیز ذرا بچوں کو بھی دیکھ لیں۔ ورشا کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو شہزل نے جلدی سے پین ڈائری میں رکھا اور ڈائری بند کر کے کرسی سے اٹھا اور سیٹی پر شوق سے دھن بجاتا اپنے سپوتوں کو سنبھالنے چلا گیا۔